السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو طلسم باطن میں۔ طلسم باطن طلسم ہوشربا کا 7واں طلسم تھا اور دارالحکومت سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو اس بات کا بہت کم علم ہوتا تھا کہ دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات کا بھی بہت دیر بعد پتہ چلتا تھا کہ کوئی امرو عیار دارالحکومت میں آیا تھا اور وہاں لوٹ مار کر کے زندہ سلامت نکل گیا۔ وہ امرو کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ عیاری اور مکاری سے کام لے کر جادوگروں کو بے وقوف بناتا ہے اور انہیں لوٹ کر اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے۔ طلسم باطن کے گورنر کا نام ہوشیار جادوگر تھا۔ اسے امرو کے بارے میں تقریباً ہر اس بات کا علم تھا جو دارالحکومت کے لوگ اور افراسیاب کے درباری جانتے تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ کبھی امرو طلسم باطن میں آتا تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنا نام روشن کرتا، لیکن امرو کبھی وہاں نہ آیا تھا۔ ہوشیار جادوگر کو امید تھی کہ امرو کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔ ایک دن ہوشیار جادوگر اپنے محل کے عقبی باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ دفعتاً چند محافظ ایک بوڑھے کو پکڑے وہاں لے آئے۔ اس بوڑھے نے پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ جناب، محافظوں نے سلام کرنے کے بعد کہا، ہم نے اسے طلسم کی سرحد سے پکڑا ہے۔ او، مگر یہ کون ہے اور سرحد پر کیا کر رہا تھا؟ ہوشیار جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، ایک محافظ بولا، یہ سرحد پر بین بجاتا پھر رہا تھا۔ ہم نے اسے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا ہے۔ بظاہر یہ گونگا معلوم ہوتا ہے اور ہم نے بہت کوشش کی ہے مگر اس نے زبان نہیں کھولی، صرف گونگا کرتا ہے۔ احمق ہو تم لوگ، یہ یقیناً گونگا ہوگا اور سرحد پر سانپ پکڑ رہا ہوگا، ہوشیار جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے بوڑھے سے سوال کیا، کیا تم واقعی گونگے ہو؟ اگر گونگا نہ ہوتا تو باتیں نہ کرتا، بوڑھے نے گررا کر کہا، اور محافظ اچھل پڑے۔ وہ حیران تھے کہ وہ بوڑھے کو گونگا سمجھ رہے تھے۔ او، تم تو بول سکتے ہو، ہوشیار جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم بتاؤ کون ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، افراسیاب کے ایلچیوں کو بھی نہیں پہچان سکتے؟ اچھا، تو تم افراسیاب کے ایلچی ہو؟ ہوشیار جادوگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اور اب ان محافظوں کو دفع کرو تاکہ میں اطمینان سے بات کر سکوں، بوڑھے نے منہ بنا کر کہا۔ ہوشیار جادوگر نے محافظوں کو اشارہ کیا اور وہ باغیچے سے نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہوشیار جادوگر بوڑھے ایلچی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، اب کہو کیسے آنا ہوا اور شہنشاہ نے کیا کہا ہے؟ ہوشیار جادوگر نے پوچھا۔ ذرا 1 منٹ دم تو لو، کوئی چائے پانی پلاؤ، کافی تھکا ہوا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ آؤ پھر محل میں چلتے ہیں، ہوشیار جادوگر نے کہا۔ بوڑھا ایلچی اس کے ساتھ چل دیا۔ محل میں ہوشیار جادوگر کی بیوی نے حیرت سے بوڑھے کو دیکھا مگر کوئی بات نہ کی۔ ہوشیار جادوگر بوڑھے کے ساتھ ایک خاص کمرے میں آ بیٹھا۔ یہاں تک غلاموں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ ہوشیار جادوگر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ شہنشاہ افراسیاب کا خاص ایلچی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ جادوگر کی بیوی چند لمحوں بعد ہی کھانے سے بھرا ہوا ایک دشت لے آئی۔ ہوشیار جادوگر نے بوڑھے ایلچی سے کہا، کھانا کھا لو اور پھر مجھے اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ بوڑھا کھانا کھانے میں مصروف ہوا تو ہوشیار جادوگر کی بیوی باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بوڑھے جادوگر نے ہوشیار جادوگر سے کہا، دروازہ اندر سے بند کر لو تاکہ میں تمہیں شہنشاہ کا پیغام سنا دوں۔ پیغام بہت خفیہ ہے۔ ہوشیار جادوگر اٹھا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ بوڑھے نے فوراً جیب سے ایک پڑیا نکالی اور اس میں موجود سفوف سراہی میں ڈال کر پڑیا واپس جیب میں رکھ لی۔ ہوشیار جادوگر کو پتہ بھی نہ چلا۔ وہ دروازہ بند کر کے بوڑھے کے سامنے آ بیٹھا۔ بوڑھے نے سراہی سے شراب کا گلاس بھر کر ہوشیار جادوگر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پیغام ایک خوشخبری کے سلسلے میں ہے، تمہیں خوشی سے اچھلنا چاہیے۔ اچھا؟ وہ حیران ہو کر بولا، کس قسم کی خوشخبری ہے؟ افراسیاب نے خفیہ طور پر تمہیں اپنا جانشین منتخب کر لیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور ہوشیار جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ سچ؟ وہ خوشی سے بے قابو ہو کر بولا، ہاں، اور افراسیاب نے مجھے تمہارے پاس یہی خبر دے کر بھیجا ہے۔ بوڑھے ایلچی نے مسکرا کر کہا، افراسیاب نے تم سے دریافت کیا ہے کہ اگر تم اس کے جانشین بننا پسند کرو تو جواب دو۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ افراسیاب مجھے اپنا جانشین بنا رہا ہے، ہوشیار جادوگر نے ہنس کر کہا۔ تم نے مجھے ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ جی چاہتا ہے تمہارا منہ چوم لوں، مگر میں نقد انعام کا قائل ہوں، بوڑھے نے منہ بنا کر کہا۔ افراسیاب بھی مجھے میری پسند کا انعام دیا کرتا ہے۔ ہوشیار جادوگر نے جیب سے چابی نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، ساتھ والے کمرے میں خزانہ ہے، جتنا نکال سکتے ہو نکال لو۔
وہ تمہارا انعام ہوگا۔ اچھا، بوڑھے نے چابی لیتے ہوئے کہا، مگر تم شراب کا گلاس پی لو، کہیں خوشی کے مارے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ بوڑھے کی تجویز پر ہوشیار جادوگر نے شراب سے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے چکرا کر کرسی سے نیچے آ گرا۔ بوڑھے نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھا اور جادوگر کا لباس اتارنے لگا۔ اس نے وہ لباس خود پہنا اور اپنا لباس جادوگر کو پہنا دیا، پھر زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل ہوشیار جادوگر کے موافق بنانے لگا۔ وہ بوڑھا دراصل امرو عیار تھا۔ وہ 2 دن پہلے طلسم ہوشربا میں داخل ہوا تھا اور چھپتا چھپاتا طلسم باطن میں آ پہنچا تھا۔ یہ شہر دولت مند جادوگروں کا شہر کہلاتا تھا اور امرو اس بار سیدھا ادھر ہی آیا تھا کہ آمدنی میں اضافہ ہو۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ یہاں کے لوگ اسے نہیں جانتے اور اتنی جلدی کسی کو بھی اس کی اصلیت کا علم نہ ہو سکے گا۔ وہ چند روز اطمینان سے یہاں لوٹ مار کر سکے گا۔ اس نے خود کو ہوشیار جادوگر کا ہمشکل بنایا اور اسے اپنا ہمشکل بنانے کے بعد اپنا اتارا ہوا لباس بھی اسے پہنا دیا۔ پھر باہر نکلا۔ راہداری میں کوئی نہ تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا قفل چابی سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اندر سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ امرو نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور وہ سب کچھ زنبیل میں بھرنے لگا۔ سارا خزانہ زنبیل میں آ گیا، مگر زنبیل پھر بھی خالی نظر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ سامنے سے اسے جادوگر کی بیوی آتی دکھائی دی۔ امرو کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ہوشیار جادوگر کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ اس نے ہوشیار جادوگر کی آواز میں اسے بلایا، بیگم ادھر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے چمبیلی کا عطر لایا ہوں۔ جادوگر کی بیوی اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی قریب آئی۔ امرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکال کر اس کا ڈھکنا کھولا اور شیشی کا منہ جادوگر کی بیوی کی ناک سے لگا دیا۔ اس نے زور کی سانس لی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو نے جلدی سے اسے اٹھایا اور خزانے والے کمرے میں بند کر کے محل کے پھاٹک کی طرف چل دیا۔ محل کے پھاٹک پر دربانوں نے اسے سلام کیا۔ امرو نے جواب دیا اور پیدل ہی ایک سمت میں چل دیا۔ آبادی سے نکل کر وہ ایک باغ میں پہنچا اور وہاں روغن عیاری سے اپنی شکل و صورت تبدیل کرنے لگا۔ اس بار اس نے خود کو ایک حسین و جمیل لڑکی بنایا اور زنانہ لباس زنبیل سے نکال کر پہننے کے بعد واپس شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں آ کر وہ ایک گلی میں چل رہا تھا کہ سامنے سے ایک جادوگر آتا دکھائی دیا۔ وہ امرو کو بڑے غور سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ امرو اس کے قریب پہنچا تو اس جادوگر نے اس کا راستہ روک لیا۔ اے خوبصورت لڑکی، تو اس شہر کی معلوم نہیں ہوتی، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ امرو نے زنانہ مگر غصیلے لہجے میں پوچھا۔ مجھے جاسوس جادوگر کہتے ہیں، اس نے کہا، اور میرا کام شہر میں ہر آنے والے اجنبی کی پڑتال کرنا ہے۔ اچھا، تو تم ہو جاسوس جادوگر؟ امرو نے سر ہلا کر کہا، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ کیوں؟ اس بار جاسوس جادوگر حیران ہو کر بولا۔ امرو بولا، میری بڑی بہن یہاں رہتی ہے، شاید تم اس کو جانتے بھی ہوگے، اس کا نام چاندنی جادوگرنی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب میں اس سے ملنے طلسم باطن میں آؤں تو جاسوس جادوگر سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لوں، مگر میں تو کسی چاندنی جادوگرنی کو نہیں جانتا، جاسوس جادوگر نے کہا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اس شہر میں چاندنی نام کی کوئی بھی جادوگرنی نہیں رہتی۔ ہائے، پھر اب میں کہاں جاؤں؟ شام ہونے والی ہے، میرا تو اس شہر میں کوئی اور واقف بھی نہیں ہے جس کے پاس رات گزاروں۔ امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جاسوس جادوگر مسکرا کر بولا، تم میرے پاس رات گزارو، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کل دن میں تمہاری بہن کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، جب تک وہ نہ ملے تم میرے پاس قیام کرنا۔ امرو تو چاہتا بھی یہی تھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، او جاسوس جادوگر، تم کتنے اچھے ہو، بہت پیارے ہو، جی چاہتا ہے تم جیسے رحم دل سے ہی شادی کروں۔ اچھا تو کر لو شادی، تمہیں کون روکتا ہے؟ جاسوس جادوگر بھی خوش ہو کر بولا، تمہارے شہر کا گورنر ہوشیار جادوگر مجھے پسند کرتا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں تمہارے پاس رہ رہی ہوں تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ جاسوس جادوگر نے لاپرواہی سے کہا۔ امرو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے اپنے وسیع و عریض اور خوبصورت مکان میں لایا اور ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے امرو سے کہا، مجھے اپنا نام تو بتاؤ، تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ امرو نے کہا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، صرف ایک بہن چاندنی جادوگرنی ہے، وہ بھی اب معلوم نہیں کہاں ہے۔ ویسے میرا نام
زنبیل جادوگرنی ہے۔ زنبیل جادوگرنی؟ یہ تو بہت عجیب نام ہے، جاسوس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال اگر تم شادی پر رضامند ہو تو میں تیاریاں کروں۔ ضرور کرو، مگر یہ تو بتاؤ کہ حق مہر میں کیا دو گے؟ امرو نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میرے پاس ساری عمر کی کمائی موجود ہے، جاسوس جادوگر نے کہا۔ میں سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں اپنا خزانہ دکھا سکتا ہوں۔ امرو کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ہوشیار جادوگر کو ہوش آیا تو وہ بوڑھے ایلچی کو غائب پا کر حیران ہوا۔ پھر اسے نشہ آور شراب کا گلاس یاد آیا تو وہ سمجھ گیا کہ بوڑھے نے ہی اس کے گلاس میں کوئی نشہ آور چیز ملائی تھی۔ اسے بوڑھے کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ پھر فوراً ہی اسے یاد آیا کہ اس نے بوڑھے ایلچی کو خزانے کی چابی دی تھی۔ بس یہ خیال آتے ہی وہ گھبرا گیا کہ کہیں وہ مکار بوڑھا سارا خزانہ ہی نہ لے گیا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ مقفل تھا اور اس کے پاس چابی نہیں تھی۔ مجبوراً اس نے ایک منتر پڑھ کر قفل پر پھونک ماری۔ قفل غائب ہو گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو گیا۔ فرش پر اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اور خزانہ غائب تھا۔ 1 درہم تک باقی نہ رہا تھا۔ یقیناً یہ بوڑھے کی کارستانی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ چند لمحوں بعد اس کو ہوش آ گیا، مگر جو ہی اس کی نظر ہوشیار جادوگر پر پڑی وہ حیرت زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ او، تم ایلچی ہو؟ ہوشیار کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے کمبخت، میں ہوشیار ہوں اور وہ ایلچی کوئی عیار تھا۔ وہ ہمارا خزانہ لوٹ کر فرار ہو چکا ہے، مگر تمہاری شکل تو ایلچی جیسی ہے، اور جس نے مجھے بے ہوش کر دینے والا عطر سنگھا کر بے ہوش کیا تھا وہ ہوشیار جادوگر تھا۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ ہوشیار جادوگر اس کی بات سن کر چونکا۔ اس نے جلدی سے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو حیران رہ گیا کہ وہ ہو بہو بوڑھا ایلچی نظر آ رہا تھا۔ اس نے رومال چہرے پر پھیرا تو اس کے چہرے پر لگا رنگ اترنے لگا۔ یقیناً اس بوڑھے نے مجھے اپنا ہمشکل بنا کر خود کو میرا ہمشکل بنایا تھا اور خزانہ لوٹا تھا۔ میں ابھی اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ہوشیار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا۔ فوراً ہی ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے بڑے ادب سے پوچھا۔ بوڑھا ایلچی کون تھا اور اب وہ کہاں ہے؟ ہوشیار جادوگر نے پوچھا۔ بوڑھا اصل میں امرو عیار تھا اور اب وہ جاسوس جادوگر کے مکان میں ہے، پتلے نے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ مگر اس کا جواب سن کر ہوشیار جادوگر اچھل پڑا، جبکہ اس کی بیوی بھی حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہوشیار جادوگر کی یہ حسرت تو پوری ہو گئی تھی کہ امرو کبھی طلسم باطن میں آتا، مگر وہ اسے گرفتار کرنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں لٹ گیا۔ اس احساس نے ہوشیار جادوگر کو غضبناک کر دیا۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا اور تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک غلام اس کے قریب پہنچ گیا۔ کوتوال کو بلا لاؤ، اسے کہو چند سپاہیوں کو ساتھ لیتا آئے۔ ہوشیار جادوگر نے غلام کو حکم دیا۔ غلام فوراً کوتوال کو بلانے چلا گیا۔ ہوشیار جادوگر غصے کے عالم میں وہیں ٹہلنے لگا۔ چند لمحوں بعد کوتوال آ گیا۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی بھی تھے۔ کیا حکم ہے جناب؟ کوتوال نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ امرو عیار طلسم میں گھس آیا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ مجھے افسوس ہے جناب، کوتوال نے پریشان ہو کر کہا۔ مگر وہ کب آیا تھا؟ بکواس بند کرو، وہ میرا خزانہ لوٹ کر چلا گیا ہے اور تم پوچھتے ہو کب آیا تھا؟ ہوشیار گررا کر بولا۔ جاؤ، وہ جاسوس جادوگر کے گھر میں چھپا ہوا ہے، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ مقابلے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دینا، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ جاسوس جادوگر نے اسے پناہ دی ہے یا اور کوئی بات ہے۔ جاؤ۔ کوتوال نے سپاہیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور محل سے نکل گیا۔ دستک سن کر امرو چونک پڑا۔ جاسوس جادوگر اٹھتا ہوا بولا، نہ جانے کون ہے، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ امرو نے جلدی سے کہا، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کیا پتہ وہ ہوشیار جادوگر کے آدمی ہوں، وہ جو بھی ہوئے میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ جاسوس جادوگر نے کہا، تم فکر نہ کرو اور جب تک ضروری نہ ہو باہر نہ آنا۔ اتنا کہہ کر جاسوس جادوگر کمرے سے نکل گیا۔ امرو اٹھا اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ جاسوس جادوگر نے دروازہ کھولا تو باہر کوتوال اور 4 سپاہی کھڑے تھے۔ جاسوس جادوگر کا عہدہ کوتوال سے بڑا تھا،
اس لیے کوتوال ادب سے بولا، جناب تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری تھی کہ آنا پڑا۔ امرو عیار گورنر کا خزانہ لوٹ کر یہاں آ چھپا ہے اور گورنر نے مجھے اس کی گرفتاری کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ امرو عیار؟ جاسوس جادوگر حیرت زدہ ہو کر بولا، مگر یہاں تو کوئی امرو شمرو نہیں ہے، میں مکان میں تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی اور گورنر کی تسلی کے لیے تلاشی لے لوں؟ کوتوال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اندر میری بیوی زنبیل جادوگرنی بیٹھی ہے، اسے تنگ نہ کرنا، جاسوس جادوگر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، کوتوال بولا، اور پھر سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ کمروں کی تلاشی لیں۔ سپاہی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ امرو اطمینان سے جا کر پلنگ پر لیٹ گیا اور چہرے پر دوپٹہ کر لیا۔ ایک سپاہی اندر آیا اور اسے دیکھ کر فوراً باہر نکل گیا۔ امرو بھی اٹھ کر دوبارہ دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سپاہیوں نے تلاشی لینے کے بعد کوتوال کو آ کر بتایا کہ اندر کوئی امرو یا دوسرا مرد نہیں ہے۔ کوتوال نے ایک بار پھر جاسوس جادوگر سے معافی مانگی اور سپاہیوں کے ساتھ مکان سے نکل گیا، مگر اب جاسوس جادوگر سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس کے مکان میں امرو چھپا ہوا ہے یا کوتوال اس بہانے اس کے مکان کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ کمرے میں آیا۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ کن سوچوں میں گم ہے۔ تم کچھ پریشان ہو؟ امرو نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ہاں، ان سپاہیوں کو تمہاری نہیں امرو کی تلاش تھی۔ اچھا، امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر سوچ کر بولا، یقیناً ہوشیار جادوگر میری وجہ سے تمہیں کسی الزام میں پھانسنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں جاسوس کے عہدہ سے ہٹا کر مجھ سے زبردستی شادی کر لے، مگر قسم سامری جمشید کی، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، مگر اس ذلیل ہوشیار سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر تمہارا اس سے آمنا سامنا ہو جائے تو اسے یہ بات بتا دینا، میں نے تمہارے دشمن زنبیل جادوگرنی۔ جاسوس جادوگر نے مسکرا کر کہا، میں ہوشیار جادوگر کے پاس جا رہا ہوں، اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ٹھہرو، ایک گلاس شراب پی لو تاکہ تمہاری پریشانی میں اضافہ نہ ہو، امرو نے جلدی سے کہا۔ بہت خیال ہے تمہیں میرا، جاسوس جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ سامنے الماری میں شراب کی بوتل رکھی ہے۔ امرو الماری کے پاس گیا، اس نے الماری کھول کر شراب کی بوتل نکالی اور اپنے جسم کی آڑ لے کر اس میں تھوڑا سا سفوف بے ہوشی ملا دیا، پھر مڑا اور میز پر رکھے گلاس میں شراب انڈیل کر جادوگر کو پیش کی۔ کیا تم نہیں پیو گی زنبیل؟ جاسوس جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، میں دن میں شراب نہیں پیتی، صرف پانی پیتی ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاسوس جادوگر اس کی بات پر حیران تو ہوا، مگر مزید کوئی سوال کیے بغیر شراب پینے لگا۔ ادھر گلاس خالی ہوا، ادھر جاسوس جادوگر بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے آ پڑا۔ امرو مسکرایا اور اپنی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ کوتوال نے واپس جا کر گورنر ہوشیار جادوگر کو بتایا کہ امرو عیار جاسوس جادوگر کے مکان میں نہیں ہے اور اس نے مکان کی پوری تلاشی لی ہے۔ اس پر ہوشیار جادوگر پھر سوچنے لگا کہ امرو کہاں غائب ہو گیا۔ کوتوال کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا اور ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کمبخت، تم تو کہتے تھے کہ امرو جاسوس جادوگر کے مکان میں ہے، ہوشیار جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر کوتوال کو وہاں امرو نہیں ملا اور وہ وہاں سے ناکام واپس آیا ہے۔ طلسمی پتلا بولا، میرے آقا، وہ اب بھی وہیں ہے۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا تھا مگر پہچان نہ سکے کیونکہ امرو اس وقت زنبیل جادوگرنی کی شکل میں جاسوس جادوگر کی بیوی بنا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ ہوشیار جادوگر کو جاسوس جادوگر پر بہت غصہ آیا کہ اس نے جان بوجھ کر امرو کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ خود ہی جاسوس جادوگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والا جاسوس جادوگر تھا۔ اس نے ہوشیار جادوگر کو سلام کیا۔ ہوشیار جادوگر نے سلام کا جواب دینے کی بجائے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے سپاہیوں کو دھوکہ دیا، حالانکہ تم نے امرو کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ او، کیا واقعی جناب؟ جاسوس جادوگر نے چونک کر کہا، اگر وہ میری بیوی کے روپ میں ہے تو مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ امرو ہے۔ ہاں، وہ تمہاری بیوی بنا ہوا ہے، اسے میرے حوالے کر دو، میں نے امرو کی گرفتاری کا عہد کیا ہے، گورنر ہوشیار جادوگر نے کہا، اور اگر تم نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ کمال کرتے ہیں آپ، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، بلکہ میں تو اسے اب سزا دوں گا
جاسوس جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ وہ امرو ہے تو میں اسے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ نہیں، اسے اب سزا میں دوں گا، اسے میرے حوالے کر دو، ہوشیار جادوگر نے کہا۔ جاسوس جادوگر کمرے میں گیا اور زنبیل جادوگرنی کو اٹھا لایا۔ وہ بے ہوش تھی۔ جاسوس نے ہوشیار جادوگر سے کہا، میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے تاکہ یہ آپ کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تم نے اچھا کیا، ہوشیار جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زنبیل جادوگرنی پر پھونکا۔ فوراً زنبیل جادوگرنی کے جسم کے قریب زمین سے ایک اژدھا برآمد ہوا اور اس نے زنبیل جادوگرنی کے جسم کے گرد خود کو لپیٹ لیا۔ اسے میرے محل پہنچا دو، ہوشیار جادوگر نے اژدھے کو حکم دیا۔ اژدھا زنبیل جادوگرنی کے جسم کو اٹھائے فضا میں بلند ہوا اور ہوشیار جادوگرنی کے محل کی طرف اڑنے لگا، اور ہوشیار جادوگر بھی جاسوس جادوگر کے مکان سے نکل کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد جاسوس جادوگر کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ دراصل امرو عیار تھا جو روغن عیاری سے جاسوس جادوگر کا ہمشکل بنا ہوا تھا، اور اس نے جاسوس جادوگر کو زنبیل جادوگرنی کا ہمشکل بنا کر ہوشیار جادوگر کے حوالے کر دیا تھا، مگر اب اسے کوئی نیا روپ دھارنا تھا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے اٹھ کر مکان کی تلاشی لی اور وہاں موجود تمام مال و زر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ خود کو ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی بنایا اور زر کو برق لباس پہن کر مکان سے باہر نکل آیا۔ گلی سے نکل کر وہ بازار میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک صراف کی بڑی دکان دیکھ کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا، اور وہ دکان میں داخل ہوا تو صراف نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ آئیے، تشریف رکھیں، صراف بولا، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ امرو عیار نے جواب دینے کی بجائے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرے جواہرات سے مرصع ہار نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ زنبیل جادوگرنی کو اٹھا کر اڑنے والا اژدھا ہوشیار جادوگر کے محل میں اترا اور زنبیل جادوگرنی کو زمین پر چھوڑ کر خود زمین میں سما گیا۔ کچھ دیر بعد ہوشیار جادوگر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے جادوگرنی کو ایک غلام کے ذریعے ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود بیوی کے کمرے میں آ گیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بیوی نے پوچھا۔ امرو کو گرفتار کرنے، جادوگر نے ہنس کر کہا۔ وہ کمبخت عورت بنا ہوا تھا اور جاسوس جادوگر کو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا تو اس نے امرو کو بے ہوش کر کے میرے حوالے کر دیا۔ اب اس کا کیا کرو گے؟ بیوی نے مسکرا کر پوچھا۔ افرا سے آپ کو اطلاع دوں گا، ہوشیار جادوگر بولا، جیسا وہ حکم دے گا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے پوچھا۔ جا کر شہنشاہ افرا سے آپ کو میری جانب سے اطلاع دو کہ میں نے امرو عیار کو گرفتار کر رکھا ہے۔ آپ حکم دیں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے یا آپ کے پاس بھیج دوں۔ طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ ہوشیار جادوگر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ شہنشاہ نے آپ کی اطلاع پر کتاب سامری کا مطالعہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے تم نے گرفتار کر رکھا ہے وہ امرو نہیں بلکہ جاسوس جادوگر ہے، اور اصل امرو ایک صراف کی دکان پر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر ہوشیار جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی بیوی بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ فوراً امرو کو گرفتار کر کے دربار میں بھیج دیں۔ اس کے علاوہ افراسیاب اپنا ایک خاص جاسوس بھی ادھر بھیج رہا ہے۔ اگر آپ امرو کو گرفتار نہ کر سکیں تو وہ کرے گا، اس سے تعاون کیا جائے۔ پتلے نے مزید بتایا۔ او، اس جاسوس کا نام کیا ہے؟ ہوشیار جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام شمران جادوگر ہے، پتلے نے جواب دیا، اور کچھ دیر بعد وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ اتنا کہہ کر پتلا غائب ہو گیا۔ ہوشیار جادوگر نے سوچا کہ شمران جادوگر کے آنے سے پہلے اسے امرو کو گرفتار کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ شمران جادوگر بازی لے جائے۔ اس نے دوسرے کمرے میں آ کر زنبیل جادوگرنی پر ایک منتر پھونکا۔ زنبیل جادوگرنی کے چہرے سے روغن عیاری غائب ہو گیا اور اس کی جگہ جاسوس جادوگر کا چہرہ نظر آنے لگا۔ ہوشیار جادوگر نے دوسرا منتر پڑھ کر جاسوس جادوگر پر پھونکا اور اسے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جہنم میں، ہوشیار جادوگر نے غصے سے دان پیس کر کہا، پھر دھاڑا، اٹھو کمبخت، یہ میرا محل ہے۔ جاسوس جادوگر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوشیار جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس طرح بے ہوش ہوئے اور تمہارا یہ حلیہ کس نے بنایا؟ نہیں جناب، میں تو آپ کی طرف آنے والا تھا کہ بیوی کے کہنے پر شراب کا گلاس پیا اور پھر ہوش نہ رہا۔
جاسوس جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کمبخت، وہ تمہاری بیوی اصل میں امرو عیار تھا۔ وہ تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد تمہارا ہمشکل بن گیا اور تمہیں اپنا ہمشکل بنا کر میرے حوالے کر دیا کہ تم امرو ہو۔ ہوشیار جادوگر نے کہا، جاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کر اس باپ امرو کو تلاش کرو۔ جاسوس جادوگر کو امرو پر بہت غصہ آیا اور وہ دل ہی دل میں اس کے قتل کا عہد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہوشیار جادوگر نے چند سپاہیوں کو طلب کیا اور ان کے ساتھ بازار کی طرف چل دیا تاکہ امرو کو گرفتار کر سکے۔ ہار دیکھ کر صراف کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ جلدی سے بولا، یہ تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ امرو زنانہ آواز میں بولا، اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے اس کے ساتھ کے 50 ہار چاہیے۔ 50؟ صراف آنکھیں پھاڑ کر بولا، مگر میرے پاس تو صرف 2 تیار ہیں۔ اچھا، فی الحال وہی 2 دکھا دو۔ امرو نے کہا، باقی کل تیار کر دینا، میں پچھلے کمرے سے نکال لاتا ہوں۔ صراف نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندر ہی دے دینا۔ امرو جلدی سے بولا، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو ہاروں کی خریداری کا علم ہو اور وہ میرے چچا گورنر ہوشیار کو جا کر بتائیں کہ میں فضول خرچی کرتی پھر رہی ہوں۔ اچھا، تو تم گورنر کی بھتیجی ہو؟ صراف نے سر ہلا کر کہا، آؤ میرے ساتھ۔ امرو اس کے ساتھ دکان کے عقبی کمرے میں آیا۔ صراف نے ایک صندوق کھولا تو اس میں بیش بہا زیورات بھرے ہوئے تھے، مگر وہ ہار نہیں تھے۔ اس نے دوسرا صندوق کھولا، وہ بھی قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ویسے ہی 2 ہار موجود تھے جیسا امرو نے دکھایا تھا۔ اس نے دونوں ہار امرو کو دکھائے۔ امرو نے ہار لے کر سونگھے اور منہ بنا کر بولا، ان میں سے بدبو آ رہی ہے، صندوقوں کو کھلا رکھا کرو یا یہ عطر چھڑک دیا کرو، بڑی پیاری خوشبو ہے۔ اس نے زنبیل سے عطر بے ہوشی کی شیشی نکال کر صراف کو پکڑا دی اور بولا، سونگھ کر دیکھو کیسی پیاری خوشبو ہے، یہ خالص چنبیلی کا عطر ہے۔ صراف نے شیشی کھول کر ناک سے لگائی مگر سونگھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے شیشی لے کر زنبیل میں داخل کی اور دونوں صندوقوں کا مال نکال کر زنبیل میں بھرنے لگا۔ سارا زیور لوٹنے کے بعد وہ دکان سے نکل آیا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور سنار کی دکان تھی۔ امرو وہاں پہنچا تو سنار نے اس کی بڑی اوبھگت کی، پھر آمد کا مقصد پوچھا۔ امرو نے جیب سے وہی ہار نکال کر اسے دکھایا اور زنانہ آواز میں بولا، کل میری شادی ہے اور مجھے ایسے 40 ہار چاہیے۔ سنار نے حیران ہو کر کہا، 40 ہار؟ کل شام تک تیار ہو جائیں گے، کچھ رقم پیشگی دے جاؤ۔ امرو نے منہ بنا کر کہا کہ پہلے وہ ہیرے تو دکھاؤ جو ہاروں میں لگاؤ گے۔ آؤ، سنار نے کہا اور عقبی کمرے میں گھس گیا۔ امرو بھی کمرے میں آ گیا۔ اندر 5-6 آہنی الماریاں رکھی تھیں۔ سنار نے ایک الماری کھول کر اس میں پڑے ہیرے جواہرات دکھائے۔ امرو نے کہا، یہ ٹھیک ہیں، میرے ہاروں میں یہی لگا دینا۔ سنار الماری بند کرنے لگا تو امرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکالا اور ہیروں پر چھڑکنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ سنار نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں انہیں خوشبودار بنا رہی ہوں۔ امرو بولا، دیکھو کیسا خوشبودار صفوف ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفوف بے ہوشی اس کی ناک پر مل دیا۔ سنار نے سانس لیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے فوراً اس کی الماریوں سے سونا چاندی اور تیار زیورات نکال کر زنبیل میں بھرنا شروع کر دیے۔ پھر اس نے روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل سنار جیسی بنانے لگا۔ سنار کا ہم شکل بننے کے بعد اس نے سنار کو باندھ کر وہیں ڈال دیا اور خود کمرے سے نکل کر سنار کی جگہ پر آ بیٹھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک آدمی دکان پر آیا۔ اس نے امرو کو غور سے دیکھا۔ امرو بھی چونک پڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو پر پھونکا اور امرو کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے سے معذور ہو چکا تھا۔ ہوشیار جادوگر نے راستے میں سوچا کہ پہلے امرو کا تازہ پتہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا اور طلسمی پتلے کے نمودار ہونے پر اس سے پوچھا، امرو اس وقت کہاں اور کس شکل میں ہے؟ پتلے نے جواب دیا، امرو خوبصورت لڑکی بنا ہوا ہے، رنگو صراف کی دکان کے عقبی کمرے میں ہار دیکھ رہا ہے۔ پتلے کا جواب سن کر ہوشیار جادوگر سمجھ گیا کہ امرو رنگو صراف کو لوٹنے گیا ہے۔ وہ تیزی سے رنگو صراف کی دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دکان میں داخل ہو کر عقبی کمرے میں پہنچا تو رنگو صراف فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور 2 خالی صندوق کھلے ہوئے تھے۔ شیشے کی الماریوں میں سے بھی تمام زیور غائب تھے، مگر وہاں امرو نہیں تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہوشیار جادوگر نے اپنے سپاہیوں سے کہا، تم میں سے ایک یہاں ٹھہر کر اسے ہوش میں لائے، باقی میرے ساتھ آئیں۔ ممکن ہے وہ کسی اور دکان پر ڈاکہ ڈال رہا ہو۔
وہ دکان سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی نے اس کے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ میرا نام شمران جادوگر ہے اور مجھے افراسیاب نے بھیجا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ہوشیار جادوگر نے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، میں امرو کو یہاں گرفتار کرنے آیا تھا، مگر وہ کچھ دیر پہلے ہی دکان لوٹ کر فرار ہو گیا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو تم اسے تلاش کر کے گرفتار کر لو۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، شمران جادوگر نے کہا۔ میں امرو کو گرفتار کر کے آتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امرو کہاں ہے؟ ہوشیار جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، مگر بتاؤں گا نہیں، کیونکہ امرو کو گرفتار کرنے کا کارنامہ میں خود انجام دینا چاہتا ہوں، شمران جادوگر نے کہا۔ میں نے ابھی معلوم کیا ہے کہ امرو رنگو صراف کو لوٹ کر کہاں گیا ہے۔ اچھا، تم امرو کو گرفتار کرنے کے بعد میرے محل آنا اور شام کا کھانا کھا کر جانا، ہوشیار جادوگر نے کہا، اور سپاہیوں کے ہمراہ بازار سے نکل گیا۔ شمران جادوگر آگے بڑھا اور ایک سنار کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے سنار کو غور سے دیکھا، پھر فوراً ہی اس پر ایک منتر پھونک کر اسے بے بس کر دیا، کیونکہ وہ سنار اصل میں امرو عیار تھا۔ کون ہو تم اور تم نے مجھ پر کیوں جادو کیا ہے؟ امرو نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ امرو، ہوش سے بات کرو، شمران جادوگر نے ہنس کر کہا۔ میں نے تمہیں پہچاننے کے بعد جادو کیا ہے، اب تم خود کو گرفتار سمجھو، بکواس بند کرو، امرو غرایا۔ میں امرو نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ غلط فہمی کسے ہوئی ہے، شمران جادوگر نے کہا اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ امرو نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں اتنے سن ہو چکے تھے کہ لگتا تھا کہ جسم کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ شمران جادوگر نے منتر پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکا اور امرو کے چہرے سے روغن عیاری اڑ گیا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور کہو کہ تم امرو ہو یا نہیں، شمران جادوگر نے ہنس کر کہا۔ اچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ امرو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تمہیں گرفتار کر کے شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کروں گا، شمران جادوگر نے کہا، مگر میں نے ایک رات ہوشیار جادوگر کے محل میں قیام کر کے صبح روانہ ہونا ہے، اس لیے تم رات بھر کوہ عقیق پر قید رہو گے۔ اتنا کہنے کے بعد شمران جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور امرو پر پھونکا، جس سے امرو کے ہاتھ پاؤں تو ٹھیک ہو گئے، مگر وہ ایک آہنی پنجرے میں بند ہو چکا تھا۔ جادوگر نے دوسرا منتر پھونکا اور وہ پنجرہ دکان سے نکل کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ طلسمی پنجرے میں بند امرو بہت پریشان تھا۔ شمران جادوگر نے اتنا موقع ہی نہ دیا تھا کہ وہ اس سے کوئی عیاری کر کے خود کو بچا سکتا، نہ ہی وہ پنجرے سے نکل سکتا تھا، کیونکہ پنجرے پر طلسمی قفل لگا ہوا تھا اور اسے جادو کے ذریعے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ طلسمی پنجرہ اسے لیے فضا میں ایک جانب تیزی سے تیرتا چلا جا رہا تھا۔ شمران جادوگر نے کہا تھا کہ وہ رات بھر کوہ عقیق کی کسی چوٹی پر پنجرے میں بند رہے گا، مگر امرو جانتا تھا کہ جس سمت پنجرہ جا رہا تھا اس طرف کوہ عقیق نہیں تھا۔ ایک گھنٹے بعد پنجرہ کوہ عقیق کی پہاڑیوں میں پہنچا تو امرو حیران ہوا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ پنجرہ اب ایک وادی میں اتر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد طلسمی پنجرہ ایک بلند پہاڑی میں موجود ایک غار میں داخل ہوا۔ غار اندر سے بہت وسیع تھا اور اس میں ایک دیوار کے پاس کسی دیو کا بہت اونچا مجسمہ کھڑا تھا، جس کا ایک ہاتھ غار کی چھت تک بلند تھا اور غار کے فرش سے کم از کم 40 گز بلند تھا۔ پنجرہ دیو کے بت کے بلند ہاتھوں میں جا کر پھنس گیا۔ امرو غور سے غار کا جائزہ لے رہا تھا۔ غار میں اس بت کے سوا اور کوئی نہ تھا اور پنجرے سمیت وہ اتنی بلندی پر تھا کہ اگر پنجرے کا دروازہ کھل بھی جاتا تو 40 گز کی بلندی سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس قید سے کس طرح نجات حاصل کی جائے۔ غار میں اندھیرا نہیں تھا، بلکہ غار کی دیواروں سے عجیب پراسرار سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے ماحول پوری طرح روشن تھا۔ اس روشنی میں دیو کے بت کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہو۔ امرو دیو کے چہرے پر نظر ڈالتا تو اسے خوف محسوس ہوتا، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی رہائی کی ترکیب سوچنے لگا۔ ادھر شمران جادوگر ہوشیار جادوگر کے محل میں پہنچا۔ ہوشیار جادوگر نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ سناؤ، امرو کو گرفتار کر رہے ہو؟ نہیں، وہ کمبخت ہاتھ سے نکل گیا، شمران جادوگر نے جھوٹ بولا۔ دراصل اسے خطرہ تھا کہ ہوشیار جادوگر اس سے امرو کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس نے امرو کا گرفتار ہونے کا بتا دیا تو وہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ شہر میں اس کی بے عزتی نہ ہو کہ باہر سے آنے والا جادوگر تو امرو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر طلسم باطن کا گورنر ناکام رہ گیا۔ مگر تم تو کہتے تھے کہ امرو کو فوراً گرفتار کر لو گے، ہوشیار جادوگر نے طنز کیا۔ صبح پھر کوشش کروں گا، فی الحال تو تمہاری دعوت کھانے آیا ہوں، کوئی ناچ گانے کا بھی بندوبست کرو، شمران جادوگر نے مسکرا کر کہا۔
ہوشیار جادوگر نے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس نے شک کا اظہار نہ کیا اور اس کے لیے بندوبست کرنے کے لیے غلام کو طلب کر لیا۔ غلام آیا تو ہوشیار جادوگر نے اسے کہا، مہمان کے لیے بہترین کھانا لاؤ، صحن میں آج شام ناچ ہوگا، کوتوال سے کہہ دو کہ وہ تمام انتظامات کر لے۔ غلام چند منٹ بعد کھانا لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد شمران جادوگر اور ہوشیار جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ ہوشیار جادوگر شمران کو لیے صحن میں آیا جہاں ناچ گانے کی محفل سجی ہوئی تھی۔ شہر کے معزز افراد کرسیوں پر بیٹھے تھے، باقی دریوں پر نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت اور خوش آواز رقاصائیں بھی موجود تھیں۔ شمران اور ہوشیار جادوگر تخت پر جا بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی ناچ گانے شروع ہو گئے، شراب پی جانے لگی۔ ہوشیار جادوگر نے اپنے ایک غلام کو تنہائی میں ہدایات دے دی تھی، چنانچہ وہ شمران جادوگر کے لیے شراب کا گلاس لے آیا۔ شمران نے شراب پی مگر فوراً ہی بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ اس پر ہوشیار جادوگر مسکرایا اور اٹھ کر محفل سے نکل آیا، مگر رقص و سرور کا دور جاری رہا اور دیکھنے اور سننے والے جھومتے رہے۔ اپنے کمرے میں آ کر ہوشیار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے پوچھا۔ امرو کہاں ہے؟ ہوشیار جادوگر نے پوچھا۔ کوہ عقیق کے ایک غار میں، پتلے نے بتایا۔ او، وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ ہوشیار جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے وہاں شمران جادوگر نے قید کر رکھا ہے، پتلے نے بتایا۔ امرو ایک پنجرے میں قید ہے۔ یہ سن کر ہوشیار جادوگر کو شمران جادوگر کی غلط بیانی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے پتلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ غائب ہو گیا۔ تب وہ کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر غلاموں سے اس نے کہا، میں ایک ضروری کام جا رہا ہوں، شمران جادوگر میرے متعلق پوچھے تو کہنا مجھے افراسیاب نے طلب کر لیا تھا۔ چند اور ہدایات دینے کے بعد شمران جادوگر محل سے نکل آیا۔ محل سے دور آ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا۔ فوراً ہی آسمان سے ایک طلسمی گھوڑا نیچے اتر آیا۔ ہوشیار جادوگر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے کوہ عقیق کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور کوہ عقیق کی جانب اڑنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد گھوڑا کوہ عقیق پر پہنچ گیا۔ اس غار کے سامنے اترو جس میں امرو قید ہے۔ ہوشیار جادوگر نے گھوڑے کو حکم دیا۔ گھوڑا ذرا اور آگے بڑھا اور پھر ایک پہاڑی کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ اس پہاڑی میں ایک چوڑا دہانہ نظر آ رہا تھا جو کہ غار میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ ہوشیار جادوگر گھوڑے سے اترا تو گھوڑا غائب ہو گیا۔ ہوشیار جادوگر غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہونے لگا، اندر سے ایک خوفناک اژدہا منہ سے آگ کے شعلے خارج کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ ہوشیار جادوگر گھبرا کر پیچھے ہٹایا۔ اژدہا آگے نہ بڑھا اور دہانے پر ہی رک کر منہ سے شعلے خارج کرنے لگا۔ ہوشیار جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور اس پر پھونک ماری، مگر اژدہے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب اس نے ایک اور منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی زمین سے ایک طلسمی اژدہا نکل آیا جو آتشی اژدہے سے زیادہ لمبا اور موٹا تھا۔ اسے دیکھ کر آتشی اژدہا اس پر حملہ کرنے کے لیے دہانے سے آگے بڑھا اور دوسرے ہی لمحے دونوں اژدہے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ہوشیار جادوگر نے دہانہ خالی دیکھا تو جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ باہر دونوں اژدہے خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے ایک دوسرے کو زہر کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ ہوشیار جادوگر چلتا ہوا غار کے وسیع حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑا دیو کھڑا تھا۔ ہوشیار جادوگر دیو کو دیکھ کر رک گیا۔ اسی لمحے امرو کی آنکھ کھل گئی جو پنجرے میں سو رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ہوشیار جادوگر کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ وہ کیسے وہاں پہنچ گیا۔ امرو، یہ دیو کون ہے؟ ہوشیار جادوگر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ دیو کا مجسمہ ہے، اس بت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر شمران جادوگر کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ جہنم میں، ہوشیار جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ دیو کے بت کے پاس پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھ بت کے جسم پر جمائے اور پاؤں ٹکا ٹکا کر اوپر چڑھنے لگا۔ 40 گز کی اونچائی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ ہوشیار جادوگر ایک ایک انچ کر کے بت پر چڑھتا رہا۔ وہ امرو کے پنجرے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دیو کے سینے تک پہنچنے میں اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ پھر اس نے دیو کے گلے میں پڑے ہوئے آہنی حلقے کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ چند لمحے وہاں لٹکے وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر مزید اوپر چڑھنے لگا۔ امرو اسے بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ شمران جادوگر کو ہوش آیا تو رقص اسی طرح جاری تھا، مگر اسے ہوشیار جادوگر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیران تھا کہ اسے نیند کیوں کر آ گئی تھی۔ پھر اس نے غور کیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ شراب میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی تشویش ہوئی کہ ہوشیار جادوگر کہاں چلا گیا۔
اس نے ایک غلام کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ جناب، وہ تو شہنشاہ افراسیاب کے بلاوے پر دربار جا چکے ہیں، غلام نے بتایا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ شمران جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، غلام نے جواب دیا۔ ویسے آپ اطمینان رکھیں، ہم ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں سوؤں گا، مجھے کمرے تک پہنچا دو، شمران جادوگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ غلام اس کے ساتھ اس کمرے تک آیا جس میں شمران کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ غلام کے جانے کے بعد شمران جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا۔ فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا۔ ہوشیار جادوگر کہاں گیا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ کوہ عقیق پر گیا ہوا ہے، پتلے نے جواب دیا۔ او، کیوں؟ شمران جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ امرو کو پکڑنے گیا ہے تاکہ اسے افراسیاب کے سامنے پیش کر کے سرخرو ہو سکے، پتلے نے بتایا۔ شمران جادوگر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ سرخرو تو میں اسے ایسا کروں گا کہ اس کی پوری نسل میں سے بھی کوئی آئندہ سرخرو ہونے کی تمنا نہیں کرے گا۔ اسے خاموش پا کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد شمران جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر چھت کی جانب پھونکا۔ فوراً ہی چھت میں ایک کشادہ سوراخ ہو گیا اور اس میں سے ایک طلسمی چمگادڑ اندر آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ چمگادڑ کسی خچر سے کم نہیں تھا۔ شمران جادوگر چمگادڑ پر سوار ہو گیا اور چمگادڑ فرش سے بلند ہو کر چھت کے اسی شگاف سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر آتے ہی چھت برابر ہو گئی اور چمگادڑ شمران جادوگر کو لیے تیزی سے کوہ عقیق کی سمت اڑنے لگا۔ شمران جادوگر منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ یہ منتر وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ وہاں ہوشیار جادوگر سے مقابلے کا امکان تھا اور وہ جاتے ہی اسے زیر کر لینا چاہتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ مقابلے کے دوران اسے منتر پڑھنے کی ضرورت نہ رہتی اور وہ کسی بھی لمحے ہوشیار جادوگر پر پھونک کر اسے فنا کر سکتا تھا۔ طلسمی چمگادڑ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ 15 منٹ میں کوہ عقیق میں جا پہنچا۔ شمران جادوگر کے حکم پر چمگادڑ اس غار کے سامنے اتری جس میں امرو قید تھا۔ شمران جادوگر چمگادڑ سے اترا اور دوڑتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی اس کی آنکھیں غصہ سے سرخ انگارہ ہو گئیں۔ ہوشیار جادوگر دیو کے بت پر چڑھ کر امرو کے پنجرے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرو نے چونک کر شمران جادوگر کی طرف دیکھا، پھر ہوشیار جادوگر سے بولا، سنبھل جاؤ ہوشیار، شمران کا بچہ آ پہنچا ہے۔ ہوشیار جادوگر نے سر گھما کر پیچھے دیکھا اور شمران کو دیکھتے ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ شمران نے سمجھا کہ ہوشیار جادوگر نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے ہوشیار پر ایک پھونک ماری۔ ہوشیار کمر تک زمین میں دھنس گیا، مگر اس نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری جس سے اس کا سارا دھڑ زمین سے نکل آیا۔ اپنا جادو باطل ہوتے دیکھ کر شمران نے اس پر دوبارہ پھونک ماری۔ اس بار زمین سے 2-3 سیاہ ناگ نکلے اور ہوشیار جادوگر کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ہوشیار جادوگر نے بھی چند الفاظ زیر لب پڑھے اور ناگوں پر پھونک ماری۔ فوراً ہی وہ ناگ مٹی بن کر بکھر گئے۔ امرو انہیں آپس میں لڑتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ دفعتاً اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ کر غائب ہو گیا۔ وہ جادوگروں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر خود سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ شمران جادوگر نے ناگوں کی مٹی بنتے دیکھی تو اپنی ناکامی پر غضبناک ہو گیا۔ ہوشیار، تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے، وہ غرایا۔ شمران، تمہاری بھی آج زندگی کی آخری رات ہے۔ ہوشیار جادوگر دھاڑا، تم نے مجھ سے فریب کیا اور امرو کو یہاں قید کر دیا۔ میں نے پھر بھی تم سے رعایت کی اور صرف بے ہوش کیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں زہر بھی پلا سکتا تھا۔ شمران جادوگر کو ہلاک کرنا تم جیسے بزدل کے بس کی بات نہیں۔ ہوشیار، شمران نے غصیلے لہجے میں کہا، سنبھل جاؤ، میں فیصلہ کن حملہ کرنے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر شمران جادوگر نے ایک مختصر سا منتر پڑھا اور ہوشیار جادوگر پر پھونک دیا۔ ہوشیار جادوگر کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ سر کے بل ہوا میں معلق نظر آنے لگا۔ شمران جادوگر نے فوراً تلوار نکال لی اور ہوشیار جادوگر کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچتا ہوشیار جادوگر نے اس پر پھونک ماری اور شمران کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ہوشیار جادوگر نے خود پر ایک منتر پھونکا جس سے شمران جادوگر کا جادو زائل ہو گیا اور وہ پاؤں کے بل زمین پر پہنچ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی نظر امرو کے پنجرے پر پڑی اور وہ چونک پڑا کیونکہ امرو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر شمران جادوگر نے بھی امرو کے پنجرے کی طرف دیکھا اور حیران نظر آنے لگا۔ او، امرو کہاں چلا گیا؟ شمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ تمہاری وجہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے شمران۔
ہوشیار جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، خبیث کے بچے، تم یہاں نہ آتے تو وہ کبھی یہاں سے فرار نہ ہوتا۔ شمران جادوگر گھبرا کر بولا، اب ڈھونڈو خبیث امرو عیار کو۔ میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس سے اتفاق کر لو میں تم سے اپنا جادو ختم کرتا ہوں۔ ہوشیار جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے اپنا جادو دفع کرو۔ شمران جادوگر نے شرط عائد کی۔ ہوشیار جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا، جس سے شمران جادوگر کے ہاتھ پاؤں دوبارہ حرکت کرنے لگے۔ اس نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر ہوشیار جادوگر پر پھونکا۔ ہوشیار جادوگر منہ کے بل زمین پر گرا، زمین پھٹی اور وہ اس میں زندہ دفن ہو گیا۔ زمین دوبارہ برابر ہو گئی تھی۔ آیا تھا بڑا 30 مار خان کا بچہ۔ شمران نے ہنس کر خود سے کہا، سمجھتا تھا کہ میں اس سے کمزور ہوں، ارے میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو زمین میں غرق کر دیا۔ پھر اسے امرو کا خیال آیا اور وہ ایک بار پھر پنجرے کی طرف دیکھنے لگا۔ پنجرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ امرو اس کی نگاہوں سے غائب پنجرے میں ہی سلیمانی چادر اوڑھے بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمران جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر پنجرے پر پھونکا۔ فوراً ہی پنجرہ دیو کے مجسمے کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر اس کے قریب آ گیا۔ اس کا دروازہ بدستور بند تھا اور طلسمی قفل بھی موجود تھا۔ شمران کو حیرت ہوئی کہ امرو نے ناممکن کو کس طرح ممکن بنا دیا اور طلسمی پنجرے سے کیسے نکل گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر پنجرے پر پھونکا۔ پنجرے کا قفل اور دروازہ کھل گیا۔ نگاہوں سے پوشیدہ امرو فوراً ہی باہر نکل کر ایک کونے میں چلا گیا۔ شمران جادوگر نے پنجرے میں ہاتھ مار کر دیکھا، پھر ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ امرو پنجرے سے کب اور کیسے نکلا؟ اس نے پتلے سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، پتلے نے جواب دیا، کیونکہ وہ سلیمانی چادر کے اندر کا حال نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے جواب سے مایوس ہو کر شمران جادوگر ایک پتھر پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ امرو بھی ایک کونے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو خطرہ تھا کہ پتھریلی زمین پر اس کے قدموں کی آہٹیں پیدا ہوں گی اور شمران جادوگر کو اس کی موجودگی کا علم ہو جاتا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ شمران جادوگر پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیتا اور پھر اطمینان سے نکل جاتا۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد اسی طریقہ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور زنبیل سے خنجر نکال کر دبے پاؤں شمران کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں شمران کی پشت پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے وہ راستے میں پڑے پتھر کو نہ دیکھ سکا۔ پھر اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور پتھر اڑ کر شمران کی پشت میں جا لگا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر پتھر مارنے والے کو موجود نہ پا کر خوفزدہ ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غار کے دہانے کی طرف مڑا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ امرو دل ہی دل میں ہنسا اور خنجر جیب میں رکھ لیا۔ وہ چند لمحے وہیں ٹھہرا رہا کہ شمران دور نکل جائے تو وہ باہر نکلے گا۔ چند منٹ بعد اس نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور غار سے باہر نکل آیا۔ باہر دور دور تک شمران جادوگر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اطمینان سے ایک سمت چلنے لگا۔ غار سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ امرو وہیں رکا اور جھک کر پانی پینے لگا۔ اسی لمحے پیچھے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑھیا آ رہی تھی۔ امرو نے غور سے اسے دیکھا کہ کہیں وہ شمران ہی نہ ہو، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ بڑھیا چشمے پر پہنچی اور امرو کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا لباس اور وضاقتہ جادوگرنیوں جیسی تھی۔ بیٹا، تم کون ہو اور اس وادی میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ بڑھیا نے سوال کیا۔ خالہ، میں ہلکا جادوگر ہوں، سفر پر جا رہا تھا، پانی پینے کے لیے رک گیا، امرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر خالہ، تم کون ہو اور ان پہاڑوں میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میرا نام سرنگی جادوگرنی ہے بیٹا، وہ بولی۔ میں قریب ہی محل میں رہتی ہوں۔ وہ محل میرے بیٹے پھل کا جادوگر کا ہے۔ میں روزانہ رات کو اس وقت یہاں سیر کرنے آتی ہوں۔ خالہ، اگر تمہیں سرنگی سے تبلا بنا دیا جائے تو کیا انعام دو گی؟ امرو نے ہنس کر کہا۔ کیوں مذاق کرتے ہو ہلکا جادوگر؟ بڑھیا منہ بنا کر بولی۔ کوئی کام کی بات کرو۔ اچھا، چورن سامری چکھو گی؟ امرو نے مسکرا کر پوچھا۔ چکھا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کافی عرصہ سے چورن نہیں کھایا، پیٹ میں مروڑ رہتی ہے، سرنگی جادوگرنی نے کہا۔ امرو بولا، لو پھر آج تمہارے پیٹ کے سارے مروڑ دور ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر تھوڑا سا جادوگرنی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس نے ایک ہی بار سارا صفوف پھانک لیا، مگر پھر اسے چورن کی بجائے کسی اور چیز کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ منہ بنا کر بولی، تیرا ستیہ ناش ہو ہلکا جادوگر، یہ چورن تھا؟ میرا تو سر بھاری ہونے لگا ہے۔
کوئی بات نہیں، ابھی بھاری ہے، پھر میری طرح ہلکا ہو جائے گا، امرو نے کہا، مگر اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ پہلے ہی سرنگی جادوگرنی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھا اور قریب کسی کو نہ پا کر زنبیل سے روغن عیاری نکال دیا۔ اس نے روغن عیاری سے خود کو سرنگی جادوگرنی کا ہمشکل بنایا اور زنبیل سے زنانہ لباس نکال کر پہن لیا۔ پھر اس نے سرنگی جادوگرنی کو کھینچ کر چشمے میں ڈال دیا اور خود اس سمت چل دیا جدھر سرنگی جادوگرنی کے بیٹے پھلکا جادوگر کا محل تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک محل کے قریب پہنچ گیا جو وادی میں واحد محل تھا۔ محل کے دروازے پر ایک دربان کھڑا تھا۔ امرو کو سرنگی جادوگرنی سمجھ کر اس نے سلام کیا اور پھاٹک کھول دیا۔ امرو محل میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محل کے افراد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ شمران جادوگر خوفزدہ ہو کر غار سے نکلا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھلکا جادوگر کے محل تک جا پہنچا۔ تھکا ہوا تھا، چاہتا تھا کچھ دیر آرام کرے اور صبح نئے سرے سے امرو کو تلاش کرے۔ اس نے دربان سے کہا، اپنے آقا پھلکا جادوگر کو اطلاع دو کہ افراسیاب کا خاص آدمی شمران جادوگر آیا ہے۔ دربان اندر گیا۔ چند لمحوں بعد پھلکا جادوگر نے دروازے پر آ کر شمران جادوگر کا استقبال کیا اور اسے بڑی عزت سے اندر لے آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے شمران کی خوب آؤ بھگت کی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اس نے شمران سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ شمران کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے پھلکا جادوگر کو امرو کے بارے میں بتایا تو ممکن ہے وہ بھی امرو کو گرفتار کرنے اور افراسیاب سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے جھوٹ بولا اور پھلکا جادوگر سے کہا، کوہ عقیق کی سیر پر آیا تھا، سوچا ایک رات تمہارے پاس گزاروں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ پھلکا جادوگر نے مسکرا کر کہا، میری ماں سیر کو گئی ہوئی ہے، وہ بھی تم سے مل کر خوش ہوگی کیونکہ تم افراسیاب کے خاص آدمی ہو۔ پھر پھلکا جادوگر نے شمران کے سونے کا بندوبست کیا اور ایک کمرہ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں قیام کرو، مجھے تمہاری موجودگی سے خوشی ہوگی۔ شمران جادوگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد بستر پر لیٹ کر امرو کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے باہر قدموں کی آہٹیں سنی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دبے پاؤں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری میں ایک بڑھیا چل رہی تھی، اس کا منہ دوسری جانب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بڑھیا پھلکا جادوگر کی ماں ہے اور شاید سیر کر کے واپس آئی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے نیند نہ آئی۔ دماغ پر امرو کا خیال سوار تھا۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے سوچا ایک بار پھر امرو کا پتہ کیا جائے۔ اس نے طلسمی پتلے کو طلب کرنے والا منتر پڑھا۔ طلسمی پتلا نمودار ہوا تو اس نے پوچھا، کیا اب بھی تم امرو کے بارے میں نہیں جانتے؟ جانتا ہوں میرے آقا، آپ سوال کریں۔ طلسمی پتلے نے کہا، اچھا بتاؤ وہ غار سے کیسے نکلا اور کہاں گیا، یا وہ اب کہاں ہے؟ شمران نے پوچھا۔ وہ غار سے نکل کر چشمے پر پہنچا تھا، وہاں سے اس محل میں آیا ہے، پتلے نے جواب دیا، اور شمران جادوگر اچھل پڑا۔ یہ اطلاع اس کے لیے حیران کن تھی کہ جس محل میں وہ موجود ہے امرو بھی وہیں ہے۔ کیا وہ اب بھی یہیں ہے؟ شمران جادوگر نے بے چین ہو کر طلسمی پتلے سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اب بھی یہیں ہے، پتلے نے بتایا اور غائب ہو گیا۔ شمران جادوگر اٹھا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر وہ ایک ایک کمرے میں جھانکنے لگا۔ صرف 3 کمرے آباد تھے۔ ایک میں پھلکا جادوگر کی ماں، دوسرے میں اس کی بیوی، تیسرے میں وہ خود سو رہا تھا۔ باقی کمروں میں اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تب وہ محل کے ایک کونے میں بنے غلاموں کے کمروں کی طرف چل دیا۔ ان کمروں میں بھی جھانکنے پر امرو کہیں نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور سوچنے لگا کہ امرو کہاں چھپا ہوا ہے۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ کہیں امرو شکل تبدیل کر کے تو کسی کمرے میں نہیں سو رہا۔ اسے یاد تھا کہ امرو نے خود کو سنار کا ہم شکل بھی بنایا تھا، یہاں بھی وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتا تھا۔ چونکہ وہ بوڑھا تھا اس لیے زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ پھلکا جادوگر کی ماں کے روپ میں نہ ہو۔ پھلکا جادوگر کی ماں کا خیال آتے ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اندر بڑھیا بے خبر سو رہی تھی۔ شمران جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر بڑھیا پر پھونکا اور بڑھیا ایک پنجرے میں قید ہو گئی۔ امرو نے محل میں داخل ہو کر ایک ایک کمرے میں جھانکا۔ ایک کمرے میں اسے شمران جادوگر بستر پر جاگتا نظر آیا تو وہ جلدی سے دبے پاؤں آگے بڑھ گیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے شمران کے کمرے کا دروازہ کھلتے سنا۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھا تو شمران دروازے سے سر نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔
امرو جلدی سے قریب کا ایک دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ کمرے میں ایک حسین و جمیل عورت سو رہی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ پھلکا جادوگر کی بیوی ہوگی۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور سفوف بے ہوشی نکال کر اس عورت کی ناک پر مل دیا۔ وہ سانس لیتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کا ہم شکل بنانے لگا۔ پھر اس نے عورت کو سرنگی جادوگرنی کا ہم شکل بنایا اور اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں بستر پر ڈال آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ کمروں میں جھانکنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 10-12 صندوق دکھائی دیے۔ وہ اندر داخل ہوا اور ایک صندوق کھول کر دیکھا۔ وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے باری باری باقی صندوق بھی دیکھے۔ وہ بھی سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنا مال دیکھ کر امرو کی باتیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی ساری دولت زنبیل میں بھرنے لگا۔ صندوق خالی کر کے وہ باہر نکلا اور پھلکا جادوگر کی بیوی کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہٹیں سنی۔ کوئی دبے پاؤں چل رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے پاس آیا۔ ایک جھرڑی سے اس نے باہر دیکھا۔ شمران جادوگر برآمدے سے باہر جا رہا تھا۔ امرو وہیں کھڑا رہا۔ چند منٹ بعد اس نے شمران کو واپس آتے دیکھا، مگر اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ یقیناً شمران کو پتہ چل گیا ہے کہ امرو اس محل میں ہے۔ امرو نے سوچا اسے پھنسوا کر خود نکل جانا چاہیے، مگر ابھی نہیں، یہ کام صبح ہونا چاہیے۔ وہ بستر پر لیٹ گیا، مگر چند لمحوں بعد اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ وہ چونک اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو شمران جادوگر اندر کھڑا تھا اور پلنگ پر سرنگی جادوگرنی کی ایک ہم شکل پنجرے میں بند پڑی تھی۔ امرو نے سوچا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک بلند زنانہ چیخ ماری۔ چیخ سن کر نہ صرف پھلکا جادوگر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، بلکہ شمران بھی بوکھلا کر باہر آ گیا۔ کیا بات ہے نگار، تم کیوں چیخی تھیں اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھلکا جادوگر نے پوچھا۔ امرو زنانہ آواز میں کہنے لگا، میں پیشاب کرنے نکلی تھی، مگر تمہاری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر دیکھا تو تمہارا مہمان شمران اندر کھڑا جادو کر رہا تھا۔ ذرا دیکھو تو اسے، کیسے تمہاری ماں کو پنجرے میں بند کر رکھا ہے، جیسے وہ کوئی چڑیا ہو۔ یہ سن کر پھلکا جادوگر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کمرے میں جھانکا اور پنجرہ دیکھ کر شمران جادوگر کو گھورنے لگا۔ شمران بدبخت، کیا میں نے تمہیں اس لیے پناہ دی تھی؟ نمک حرام، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست۔ شمران جادوگر بوکھلا کر بولا، تم نے میری ماں کو پنجرے میں بند کر رکھا ہے اور پھر غلط فہمی سناتے ہو، مردود۔ پھلکا جادوگر غصیلے لہجے میں بولا، میں نے تم جیسا بے غیرت اور نمک حرام نہیں دیکھا۔ میری بات تو سنو، یہ تمہاری ماں کی شکل، شمران نے کہنا چاہا، مگر امرو نے اس کی بات کاٹ دی اور زنانہ آواز میں غرایا، بکواس بند کرو کمینے۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تم بہانے گھڑنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے خود تمہیں اس پر منتر پھونکتے دیکھا ہے۔ پھر امرو نے پھلکا جادوگر سے کہا، سرتاج، اس پر منتر کر کے اسے بے بس کر دو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ پھلکا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر شمران جادوگر پر پھونکا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھلکا جادوگر نے آگے بڑھ کر شمران جادوگر کے بے ہوش جسم کو ٹھوکر ماری اور پھر غلاموں کو آواز دی۔ فوراً ہی غلام آ گئے۔ پھلکا جادوگر نے ان سے کہا، اس ذلیل آدمی کو تہہ خانے میں بند کر دو، صبح میں اس سے سمجھوں گا۔ غلام شمران جادوگر کو اٹھا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھلکا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر پنجرے پر پھونکا اور سرنگی جادوگرنی پنجرے سے آزاد ہو گئی، مگر بیدار نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو سفوف بے ہوشی سے بے ہوش پڑی تھی۔ چلو اب تم آرام سے سو جاؤ، پھلکا جادوگر نے امرو سے کہا، جو اس کی بیوی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ امرو اس کی بیوی والے کمرے میں گھس گیا۔ پھر اس نے پھلکا جادوگر کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی، گویا وہ بھی دوبارہ سونے چلا گیا تھا۔ امرو چند منٹ تک یوں ہی پڑا رہا۔ پھر جب اس نے پھلکا جادوگر کے خراٹوں کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ وہ گہری نیند سو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ پھاٹک پر دربان موجود تھا۔ امرو نے اس سے زنانہ آواز میں کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، آؤ سیر کرنے چلیں۔ دربان اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دور آنے پر امرو نے اس سے کہا، تھک گئی ہوں، سواری کا بندوبست کرو، تخت ہونا چاہیے۔ دربان نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک منتر پڑھ کر آسمان کی سمت پھونکا۔ آسمان سے ایک طلسمی تخت زمین پر اتر آیا۔ امرو اس پر بیٹھ گیا اور دربان کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ دربان حیران تو ہوا کہ آج پہلی بار اس کی مالکن اسے اپنے پاس کیوں بٹھا رہی تھی،
مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ عمرو نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو کر پرواز کرنے لگا۔ عمرو نے زنبیل سے نشہ آور جلیبیوں کا لفافہ نکال کر سامنے رکھا۔ جلیبیاں دیکھ کر دربان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے 2 جلیبیاں اٹھا کر اسے دیں۔ کھاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ عمرو نے ہنس کر کہا۔ دربان نے کہا، مالکن آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کی مہربانی کا شکر گزار ہوں۔ جلیبیاں کھاؤ اور زیادہ باتیں نہ بناؤ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دربان نے جلیبیاں کھائیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا اور پھر تخت کو طلسم ہوشربا سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ تخت سمت بدل کر اڑنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی۔ 2 گھنٹے بعد تخت طلسم باطن سے نکل کر طلسم ظاہر کی حدود میں داخل ہوا۔ طلسم ظاہر ہی دارالحکومت تھا۔ دفعتاً آسمان پر ایک کونتی ہوئی بجلی نمودار ہوئی اور عمرو کے تخت پر پہنچ کر اس نے ایک عورت کا روپ ڈھال لیا۔ عمرو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ افراسیاب کی چہیتی ملکہ بجلی جادوگرنی تھی، جسے چند ماہ قبل افراسیاب نے شادی کی تھی۔ یہ اس کی 7ویں ملکہ تھی۔ کہاں جا رہے ہو خواجہ عمرو؟ بجلی جادوگرنی نے ہنس کر پوچھا اور عمرو سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بجلی جادوگرنی اسے پہچان گئی تھی، ورنہ اس کا نام نہ لیتی۔ سیر کرتا پھر رہا ہوں، عمرو نے اپنی اصلی آواز میں کہا۔ تم سناؤ، کہاں اڑتی پھر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے شمران جادوگر میرا بھائی ہے، وہ افراسیاب کی خواہش پر تمہیں گرفتار کرنے طلسم باطن میں گیا تھا، مگر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ میری خواہش پر افراسیاب نے کتاب سامری سے معلوم کیا کہ تم اسے پھلکا جادوگر کی قید میں پھنسا کر واپس جا رہے ہو۔ میں نے سوچا پہلے تمہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ عمرو نے طویل سانس لیا اور اس تازہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ بجلی جادوگرنی نے تخت کو اپنے محل کی سمت اڑنے کا حکم دیا۔ تخت اس وقت شہر سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر اڑ رہا تھا۔ وہ مڑا اور شہر کی سمت اڑنے لگا۔ عمرو عیار مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ بجلی جادوگرنی سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ دفعتاً اس نے بجلی جادوگرنی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھے وہاں لے جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ جوتے ماروں گی، پھر افراسیاب تمہیں قتل کر دے گا۔ بجلی جادوگرنی نے ہنس کر کہا، مگر مجھے خطرہ ہے کہ جوتے کھانے سے کہیں میری جلیبیاں خراب نہ ہو جائیں جو میں طلسم باطن سے اپنی بیوی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس نے خاص طور پر ان جلیبیوں کے لانے کی ہدایت کی تھی۔ ذرا دکھاؤ تو کیسی جلیبیاں ہیں، میں بھی چکھ کر دیکھوں، بجلی جادوگرنی نے کہا۔ عمرو نے زنبیل سے نشہ آور جلیبیوں کا لفافہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ بجلی جادوگرنی نے ایک جلیبی اٹھا کر سونگھی اور دوسرے ہی لمحے وہی جلیبی عمرو کے منہ پر کھینچ ماری۔ جلیبی عمرو کے چہرے پر چپک گئی۔ نامراد، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، بجلی جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یاد رکھ، میں بہت خطرناک لڑکی ہوں اور خطرے کی بو جلد ہی سونگھ لیا کرتی ہوں۔ یہ جلیبیاں نشہ آور ہیں اور تو مجھے کھلا کر بے ہوش کرنا چاہتا ہے۔ کمبخت، آگے چل کر تم سے نپٹوں گی۔ عمرو نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ وہ خود کو ناکام پا کر اور اس جادوگرنی کی باتیں سن کر بہت ذلیل و خوار محسوس کر رہا تھا، مگر پھر اسے خوف نے گھیرا اور وہ بجلی جادوگرنی کو چکر دینے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ چند منٹ بعد اسے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تخت پر لیٹ کر تڑپنے لگا۔ بجلی جادوگرنی اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ عمرو کو کیا ہو گیا ہے، کہیں وہ مکر تو نہیں کر رہا۔ مگر عمرو تڑپتا رہا، بلکہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخنے بھی لگا۔ بجلی جادوگرنی اور بھی پریشان ہو گئی۔ ارے خواجہ عمرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں عیاری تو نہیں کر رہا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں میری بجلی، میرے پیٹ میں شدید گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر میں نے دوا نہ کھائی تو پھر شاید مر بھی جاؤں۔ دوا کون سی؟ بجلی جادوگرنی نے پوچھا۔ عمرو نے ایک ہاتھ سے پیٹ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے زنبیل سے صفوف بے ہوشی کی پڑیا نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ ہے دوا، مگر پہلے چکھ لینا، کہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بجلی جادوگرنی نے جلدی سے پڑیا کھولی اور اس میں پڑا صفوف چٹکی میں لیا، مگر عمرو کی ہدایت کے مطابق پہلے چکھ لیا۔ بس چکھتے ہی اس کا کام ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر تخت پر لیٹ گئی۔ عمرو جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے بجلی جادوگرنی کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹا اور تخت سے نیچے گرا دیا۔ نیچے سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ بجلی جادوگرنی ان پر گری اور اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا۔ عمرو نے تخت کو واپس مڑ کر
طلسم ہوشربا سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ تخت مڑا اور دوبارہ اس کے ملک کی طرف اڑنے لگا۔ تخت ابھی چند میل ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے ایک اور تخت آتا دکھائی دیا۔ اس پر 2 افراد سوار تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو امرو کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دونوں افراد شمران اور پھلکا جادوگر تھے۔ امرو نے فوراً زنبیل سے بے ہوش دربان کو نکال کر اسے دافع بے ہوشی کی دوا سونگائی اور خود سلیمانی چادر اوڑھ کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ دربان کو ہوش آیا اور وہ خود کو تخت پر اکیلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں دوسرا تخت قریب آ گیا۔ اس تخت پر شمران اور پھلکا جادوگر کو دیکھ کر دربان گھبرا گیا۔ شمران اور پھلکا جادوگر نے اس کے تخت کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے تخت سے چھلانگیں لگائیں اور دربان والے تخت پر آ گئے۔ ان کا تخت خالی ہوتے ہی امرو نے چھلانگ لگائی اور اس تخت پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے تخت کو دربان والے تخت کے ساتھ ساتھ اڑنے کا حکم دیا اور تخت مڑ کر دوسرے تخت کے برابر میں اڑنے لگا۔ پھلکا جادوگر نے دربان کو گرے بان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بولا، تم امرو کو تخت پر سوار کرا کے ادھر لائے تھے۔ یہ بات ہمیں جادو سے معلوم ہو گئی ہے کہ امرو نے میری بیوی کا روپ دھارا تھا اور میری بیوی کو میری ماں کا ہمشکل بنا دیا تھا، جبکہ میری ماں کو وہ چشمے میں ڈبو کر ہلاک کر چکا تھا۔ تم بھی برابر کے مجرم ہو، جلدی بتاؤ امرو کہاں ہے؟ دربان گھگیانے لگا، حضور مجھے تو ان باتوں کا بالکل علم نہیں تھا، میں تو اسے مالکن سمجھ کر سیر کرانے چلا تھا، مگر اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ امرو تھا۔ اس نے مجھے نشہ آور جلیبیاں کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اب ہوش میں آ کر سب سے پہلے آپ دونوں کو دیکھا ہے۔ یہ بکواس کر رہا ہے۔ شمران جادوگر دھاڑا، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ میں جمشید سامری کی قبر کی قسم کھانے کو تیار ہوں، دربان نے روتے ہوئے کہا۔ پھلکا جادوگر نے کچھ سوچا اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ پھر اس سے کہا، تم سیدھے محل میں جاؤ، میں امرو کو تلاش کر کے آتا ہوں، تمہیں وہیں سزا دوں گا۔ وہ دونوں دوبارہ اپنے تخت پر کود گئے۔ امرو ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دوبارہ دربان والے تخت پر پہنچ گیا۔ پھلکا جادوگر نے تخت کو مڑ کر دارالحکومت کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ان کا تخت مڑا اور واپس چل دیا۔ دربان نے اپنے تخت کو طلسم باطن کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تخت مڑ کر واپس پھلکا جادوگر کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ امرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکالا اور پیچھے سے آ کر دربان کی مونچھوں پر مل دیا۔ دربان جادوگر کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی، مگر وہ دوسری بار چیخنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے گھبرا کر پھلکا اور شمران جادوگر کی طرف دیکھا۔ وہ مڑ کر اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر امرو نے ان کا تخت مڑ کر واپس آتے دیکھا تو اور پریشان ہو گیا۔ دربان کی چیخ نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ اگر وہ نہ چیختا تو امرو خاموشی کے ساتھ طلسم ہوشربا سے نکل گیا ہوتا، مگر اب پھر وہ مصیبت میں پھنسنے والا تھا۔ شمران جادوگر کا تخت تیزی سے واپس آ رہا تھا، جبکہ دربان کے تخت کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ امرو کا ذہن تیزی سے آنے والی مصیبت کو ٹالنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ چند لمحوں میں دوسرا تخت بالکل قریب آ پہنچا۔ امرو فوراً کھسک کر ایک کونے میں چلا گیا۔ سلیمانی چادر کی بدولت وہ انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دونوں دربان کے تخت پر کود کر بے ہوش دربان کے قریب پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ امرو نے ہی اسے بے ہوش کیا تھا، پھلکا جادوگر نے شمران سے کہا۔ شاید، مگر وہ تخت پر نظر تو نہیں آ رہا۔ شمران جادوگر نے غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً اس نے خود کو ہماری نگاہوں سے غائب کر رکھا ہے، پھلکا جادوگر بولا۔ بہرحال اب وہ بری طرح پھنس چکا ہے، تم ذرا اپنے تخت پر چلو، جلدی کرو۔ امرو نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شمران جادوگر دوسرے تخت پر کود گیا۔ پھلکا جادوگر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا دوسرے تخت پر آیا اور پھر اس نے امرو والے تخت پر پھونک مار دی۔ دوسرے ہی لمحے امرو کا تخت غائب ہو گیا اور امرو کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف گرتا چلا گیا۔ امرو اور دربان جادوگر کا جسم ایک ساتھ گر رہے تھے۔ نیچے ایک پہاڑی وادی تھی جس میں جا بجا نوکیلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، اور امرو کا دہشت کے مارے پیشاب خطا ہوا جا رہا تھا کہ اگر وہ کسی چٹان پر گرا تو اس کی ہڈیوں کا بھی سرما بن جائے گا۔ دربان کا بے ہوش جسم اسے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر زمین کی طرف آ رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے جسم کو پکڑا اور اپنے نیچے ڈھال کی صورت میں بازوؤں میں کس لیا۔ 2 جسم اکٹھے ہوئے تو وزن بڑھ گیا اور گرنے کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ امرو نے اوپر دیکھا۔ پھلکا اور شمران جادوگر دونوں کی نگاہیں دربان کے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دربان کا جسم دھماکے سے پتھریلی زمین سے جا ٹکرایا
اور امرو اچھل کر دائیں طرف جا گرا، مگر اس طرح گرنے سے اسے بہت معمولی چوٹ آئی تھی، جبکہ دربان کا جسم اور سر پھٹ گیا تھا اور سر سے بھیجا نکل کر بکھر گیا تھا۔ امرو اپنی جگہ خاموش پڑا، شمران اور پھلکا جادوگر کی طرف دیکھتا رہا۔ دربان کا حشر دیکھنے کے بعد شمران جادوگر نے پھلکا جادوگر سے کہا، میرا خیال ہے امرو تخت پر نہیں تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اگر وہ تخت پر ہوتا تو بے شک گرتے ہوئے ہمیں نظر نہ آتا، مگر زمین سے ٹکرانے پر اس کی چیخ تو سنائی دیتی۔ ویسے بھی مرنے کے بعد غائب جسم ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ پھلکا جادوگر بولا، اچھا آؤ اب اسے کسی طرف تلاش کریں۔ اگر وہ وادی میں گر کر بچ بھی گیا ہے تو وادی کے مالک کہاڑ جادوگر اور طلسمی بلاؤں سے نہیں بچ سکے گا، شمران جادوگر نے کہا، اور پھر ان کا تخت واپس اڑنے لگا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو امرو اٹھا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک غار کی طرف بڑھنے لگا۔ چادر سلیمانی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے چادر سلیمانی اتار کر زمین میں ڈال دی تھی۔ وہ غار میں داخل ہوا۔ غار اندر سے گشادہ اور صاف تھا۔ امرو نے سوچا ایک آدھ دن اس غار میں گزارنا چاہیے تاکہ جادوگروں کو اطمینان ہو جائے کہ وہ طلسم سے باہر جا چکا ہے، مگر یہاں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ وہ سن چکا تھا کہ اس وادی کا مالک کہاڑ جادوگر ہے اور وادی میں طلسمی بلائیں بھی ہیں، اور وہ کسی مصیبت میں پھنسنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ ابھی تک پھلکا جادوگر کی بیوی کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ مصیبت کے وقت یہ روپ اس کے کام آ سکتا تھا، اس لیے اس نے اسی شکل میں رہنا مناسب سمجھا، مگر اب اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں غار سے نکلا، مگر کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک بائیں طرف سے ایک چنگاڑ سی بلند ہوئی اور امرو اچھل پڑا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا اور خوف سے لرزنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر 20-25 گز لمبا اور بھین سے زیادہ موٹا، خوفناک آنکھوں والا ایک جانور دونوں پاؤں پر کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اس کی لمبی دم ایک پہاڑی کی دوسری جانب غائب تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ طلسمی بلا ہے اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قریب کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اسی لمحے اس طلسمی بلا نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بے شک سست تھی، مگر اس کا ایک قدم بھی 3 گز سے کم نہیں تھا۔ 5ویں قدم پر ہی اس نے امرو کے پاس پہنچ جانا تھا۔ امرو کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ دل میں کہنے لگا، امرو، تم جادوگروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اس طلسمی بلا کے سامنے تمہاری کوئی بھی عیاری اور مکاری نہیں چلے گی۔ یہ تمہیں زندہ نکل لے گی یا پھر ٹکڑے کر کے کھا جائے گی، بہرحال چھوڑے گی نہیں، اور پورے طلسم کے جادوگروں کا تم سے حساب کتاب چکائے گی۔ آج تمہاری ساری عیاری دھری کی دھری رہ جائے گی، اور تم اپنے آپ کو بھیانک موت مرنے سے نہیں بچا سکو گے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہو تو مانگ لو، توبہ کر لو کہ آج کے بعد تم توبہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ طلسمی بلا نے دوسرا قدم اٹھایا اور امرو کو اپنی جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ طلسمی بلا اپنا مچھلی جیسا منہ پھاڑے ہوئے تھی، اور اس کے جبڑوں میں لمبے لمبے دانتوں کی قطاریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ انہی دانتوں سے اس نے امرو کو چبانا تھا۔ اس کی دم آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی، اور امرو سے اس کا فاصلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کہاڑ جادوگر کا محل وادی کے ایک سرے پر تھا۔ محل میں اس کی بیوی اور بیٹی شرارہ جادوگرنی کے علاوہ چند غلام اور کنیزیں رہتے تھے۔ شرارہ جادوگرنی بے حد حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی تھی۔ وہ روزانہ وادی کی سیر کو نکلتی تھی۔ آج بھی وہ تنہا سیر کرنے چلی تو وادی کے درمیانی حصے میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جس پر ایک طلسمی بلا حملہ کرنے والی تھی۔ وہ عورت دہشت زدہ سی بلا کے سامنے کھڑی تھی، اور بلا اس سے صرف ایک قدم پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر شرارہ جادوگرنی کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے فوراً چند جادوئی الفاظ دہرا کر بلا پر پھونک مار دی۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی بلا مڑی اور دوڑتی ہوئی پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گئی، مگر وہ عورت پھر بھی اسی حالت میں کھڑی رہی۔ شاید خوف و دہشت سے اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شرارہ جادوگرنی اس کے قریب آئی اور اس کا کندھا ہلایا۔ دوسرے ہی لمحے اس عورت نے ایک جھرجھری لی اور چیخ کر شرارہ سے لپٹ گئی۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ! اس عورت نے چیخنا شروع کر دیا۔ حوصلہ رکھو، طلسمی بلا بھاگ گئی ہے اور اب تم محفوظ ہو، شرارہ جادوگرنی نے اسے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ اس عورت نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور بلا کو نہ پا کر مسکرانے لگی۔ شاید تمہیں دیکھ کر وہ بلا بھاگ گئی ہے، اس عورت نے کہا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیسے آ پھنسی؟ شرارہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔
وہ عورت جو کہ عمرو عیار تھا بولا، میں پھلکا جادوگر کی زوجہ ہوں۔ وادی کو دیکھ کر سیر کے لیے اتر پڑی تھی، مگر طلسمی بلا کو دیکھ کر اسی وقت خوف کے مارے بچاؤ کے سارے منتر بھول گئی۔ اچھا آؤ، میں تمہیں وادی کی سیر بھی کراؤں اور اپنا محل بھی دکھاؤں، شرارہ نے کہا۔ عمرو نے پوچھا، مگر تم کون ہو اور یہاں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس وادی کا مالک کہاڑ جادوگر میرا باپ ہے، شرارہ جادوگرنی بولی۔ میرا نام شرارہ ہے۔ کنواری ہو یا شادی شدہ؟ عمرو نے سوال کیا۔ شرارہ جادوگرنی شرما کر بولی، ابھی تک تو کنواری ہوں، مگر تمہیں اسے کیا؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میری نظر میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر تم حیرت زدہ ہو جاؤ گی۔ اگر تم چاہو تو اس سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ مگر کیسے؟ شاید میرا باپ نہ مانے، شرارہ بولی۔ عمرو بولا، وہ لڑکا خود ہی تمہارے باپ کو راضی کر لے گا، وہ بہت بڑا جادوگر ہے اور خود کو غائب کرنے کا فن بھی جانتا ہے۔ اچھا پھر جلدی سے ملاؤ اس سے، شرارہ جادوگرنی بے چین ہو کر بولی۔ عمرو نے کہا، میں جا رہی ہوں اور جاتے ہی اسے بھیج دوں گی، تم یہاں ٹھہر کر اس کا انتظار کرو، بس چند منٹ میں وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ بھیجوں اسے؟ ہاں ذرا جلدی بھیجنا اسے، میرا تو ابھی سے دل دھڑکنے لگا ہے، شرارہ نے مسکرا کر کہا۔ عمرو نے کہا، اسے دیکھے بغیر تمہارا دل دھڑکنے لگا ہے، دیکھو گی تو تمہاری ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگیں گے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، مگر دیکھنا اسے ناراض ہونے کا موقع نہ دینا۔ اتنا کہہ کر عمرو واپس چل دیا۔ چٹان کی اوٹ میں آ کر اس نے زمیل سے مردانہ لباس نکال کر پہنا اور پھر روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو انتہائی خوبصورت جوان بنا لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے چادر سلیمانی اوڑھی اور شرارہ جادوگرنی کی طرف بڑھنے لگا۔ شرارہ جادوگرنی بے چینی سے ٹہلتی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی اور عمرو دبے پاؤں اس کے نزدیک پہنچا اور یکدم سلیمانی چادر اتار کر ظاہر ہو گیا۔ شرارہ جادوگرنی نے عمرو کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایسا حسین و جمیل نوجوان اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل میں کہنے لگی، پھلکا جادوگر کی بیوی نے درست ہی کہا تھا، بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ شرارہ، عمرو نے مسکرا کر کہا، دیکھو کہیں بے ہوش نہ ہو جانا۔ شرارہ جادوگرنی چونکی اور سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ چند لمحوں بعد ہمت کر کے بولی، میں تمہارا نام معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ناموں میں کیا رکھا ہے شرارہ؟ جب پھلکا جادوگر کی بیوی نے تمہاری تعریف کی تو میں تمہارا نام پوچھے بغیر ہی ادھر چل پڑا تھا۔ یہاں آ کر تمہیں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ تم جیسی حسین و جمیل ساحرہ کا نام شرارہ ہونا چاہیے۔ اچھا؟ وہ حیران ہو کر بولی، ویسے میرا نام شرارہ ہی ہے، انگارہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، نام سے نہیں۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، ویسے میرا نام گلاب جادوگر ہے، تم واقعی گلاب ہو، بلکہ گلاب سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ شرارہ نے کہا، مگر اب ہمیں کسی مناسب جگہ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہیے، یہاں کوئی دیکھ نہ لے۔ عمرو بولا، آؤ اس سامنے والے غار میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ غار میں آ کر وہ پتھریلے فرش پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عمرو نے پوچھا، تمہارا باپ امیر آدمی ہے یا غریب؟ میرا باپ اتنا امیر ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شرارہ نے ہنس کر کہا، ہمارے محل کے 20 کمروں میں سے 10 کمرے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، 5 کمروں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں، جبکہ باقی 5 میں نقدی۔ پھر تو تمہارا باپ بہت امیر ہوا۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کس طرح؟ شرارہ نے پوچھا۔ عمرو نے کہا، تمہارے ایک محل کے 10 کمرے مال سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ میرے 10 محل ہیں اور ہر محل میں 25 کمرے، اور وہ سب 10 کے 10 مال و دولت سے پورے ہیں، مگر شادی کے بعد میں ایک محل تمہارے باپ کو دے دوں گا، باقی محلوں کی تم مالک ہوگی۔ عمرو کی بات سن کر شرارہ بہت خوش ہوئی اور اس نے عمرو سے کہا، مگر میرے باپ کو کیسے راضی کرو گے؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آؤ تمہارے باپ کے پاس چلتے ہیں۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں غار سے باہر آئے۔ شرارہ جادوگر نے اسے لیے اپنے محل کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ محل کے سامنے پہنچ گئے۔ دربانوں نے شرارہ کو سلام کیا۔ وہ عمرو کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دربان نے پھاٹک کھول دیا۔ شرارہ اور عمرو اندر داخل ہوئے۔ محل کے کئی کمرے تھے۔ شرارہ جادوگر نے عمرو کو لیے ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر بیٹھے ہوئے کہاڑ جادوگر اور اس کی بیوی نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھا۔ کہاڑ جادوگر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شرارہ، یہ کون ہے؟
کہار جادوگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ابا جان، یہ گلاب جادوگر ہے، شاید طلسم میں سب سے زیادہ امیر بھی یہی ہے، شرارہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ کہار جادوگر نے چونک کر کہا۔ اس کے 10 محل تو مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں اور رہائش کے محل نہ جانے کتنے ہیں، شرارہ جادوگرنی نے وضاحت کی۔ یہ سن کر کہار جادوگر کے تیور نرم پڑ گئے۔ اس نے اٹھ کر امرو سے مصافحہ کیا۔ ابا جان، میں اسے اور یہ مجھے پسند کرتا ہے، شرارہ جادوگرنی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹی، ایسے امیر و کبیر نوجوان کو تو تمہاری ماں بھی پسند کر سکتی ہے، یہ کون سی انوکھی بات ہے، کہار جادوگر نے کہا، اور امرو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہاں امرو کی خوب آؤبکت ہوئی۔ کہار جادوگر اور اس کی بیوی اس پر بہت مہربان ہو رہے تھے، بار بار پوچھتے رہتے تھے، بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ دیکھو، تکلف مت کرنا، اسے اپنا ہی گھر سمجھنا۔ امرو ان کی اس مہربانی کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ دولت سے بھرے 10 محل کہار جادوگر کے لالچ کا سبب بن رہے تھے، مگر امرو عیار خود ان کی دولت حاصل کرنے کے لیے یہ سب چکر چلا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس محل کو لوٹ کر وہ طلسم سے نکل جائے گا۔ شام ہوئی تو وہ کھانا کھانے کے لیے شرارہ جادوگرنی کے ساتھ دسترخوان پر پہنچا، مگر وہاں کہار جادوگر اور اس کی بیوی کے علاوہ ایک اور شخص کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ آدمی پھلکا جادوگر تھا۔ پھلکا جادوگر نے اسے غور سے دیکھا، مگر امرو نے اس سے نگاہیں نہ ملائی اور دسترخوان کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ شرارہ جادوگرنی اپنی ماں کے پاس جا بیٹھی تھی۔ یہ نوجوان کون ہے، کہار بھائی؟ کھانا کھانے کے دوران پھلکا جادوگر نے پوچھا۔ او ہاں، کہار نے جلدی سے کہا، اس کا تعارف کرانا تو میں بھول ہی گیا، اس کا نام گلاب جادوگر ہے اور یہ میرا داماد بننے والا ہے۔ پھر اس نے امرو سے کہا، بیٹے گلاب، یہ پھلکا جادوگر ہے، افراسیاب کے حکم پر وادی میں امرو کو تلاش کرنے آیا ہے، جو اس کی بیوی کا ہمشکل بنا ہوا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ وادی کے طلسمی بلاؤں کی غذا بن چکا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ امرو مسکرا کر بولا۔ ظاہر ہے امرو جادوگر نہیں تھا کہ وہ طلسمی بلاؤں سے خود کو بچا سکتا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ امرو وادی سے زندہ سلامت نکل گیا ہو۔ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت کو دیکھا تھا، وہ عورت ایک تخت پر سوار ہو کر وادی سے نکلی جا رہی تھی، ممکن ہے وہی امرو ہو۔ اس کا حلیہ کیا تھا؟ پھلکا جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ امرو نے جواب میں پھلکا جادوگر کی بیوی کا حلیہ دہرایا تو پھلکا جادوگر جلدی سے بولا، وہ یقیناً امرو عیار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہار جادوگر نے پھلکا سے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قیام کرنا ہے یا امرو کے پیچھے جاؤ گے؟ میں اب واپس جا کر افراسیاب کو اطلاع دوں گا کہ امرو یہاں نہیں ہے، پھر وہ کتاب سامری سے معلوم کر کے بتائے گا کہ امرو طلسم میں ہی ہے یا وہ جا چکا ہے۔ وہ جیسا حکم دے گا کروں گا۔ ٹھیک ہے، افراسیاب شاید تمہارا ہی منتظر ہوگا، امرو بولا۔ آؤ، میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں۔ وہ پھلکا جادوگر کے ساتھ محل سے باہر آیا اور جیب سے ایک شیشی نکال کر اسے دیتا ہوا بولا، پھلکا، میری طرف سے یہ عطر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرنا اور میرا سلام کہنا۔ بہت بہتر، پھلکا جادوگر نے شیشی لیتے ہوئے کہا۔ امرو بولا، مگر اسے سونگھنا مت، کیونکہ یہ خالص عطر ہے اور شہنشاہوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر امرو واپس مڑا اور ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھلکا جادوگر نے سوچا کہ عطر سونگھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ عطر گھٹیا ہو اور افراسیاب اسے پسند نہ کرے۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور ناک سے لگا کر سونگھنے لگا۔ امرو بھی یہی چاہتا تھا۔ جو ہی پھلکا جادوگر نے عطر سونگھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور امرو چٹان کی اوٹ سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب آ کر اس نے پھلکا جادوگر کو ایک مضبوط رسی سے باندھا اور ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ نہ جانے وہ کتنی گہری کھائی تھی۔ کم از کم 2 منٹ بعد اس کی تہہ سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ امرو نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس چل پڑا۔ اب اسے کم از کم اس بات کا خطرہ تو نہیں تھا کہ پھلکا جادوگر دوبارہ آئے گا یا افراسیاب کو اس کے نہ ملنے کی خبر سنائے گا۔ صبح تک اسے ہوش نہیں آئے گا اور وہ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکا ہوگا۔ شرارہ جادوگرنی کمرے میں بیٹھی امرو کا انتظار کر رہی تھی کہ کہار جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شرارہ کی طرف مڑ کر کہنے لگا، شرارہ، میں گلاب جادوگر سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر تم نے اسے اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی آدھی دولت یعنی 10 محل میرے حوالے کر دے اور 10 محل تمہارے نام لکھ دے۔ سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں ابا جان، شرارہ نے منہ بنا کر کہا۔ مگر کیا آپ کے پاس پہلے ہی کم دولت ہے؟
یہ بات نہیں بیٹی، دراصل میں چاہتا ہوں کہ گلاب جادوگر ہمیشہ ہماری بھٹی میں رہے اور دوسری شادی بھی نہ کر سکے۔ اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ بہتر ہے، میں اسے آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی، شرارہ جادوگرنی نے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کہاڑ نے واپس مڑتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھو اگر تم نے اسے اس بات پر آمادہ نہ کیا تو تمہاری اس سے شادی نہ ہو سکے گی۔ شرارہ جادوگرنی نے اپنے باپ کی پشت کو گھورا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہاڑ جادوگر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شرارہ سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے گلاب جادوگر اس کا مطالبہ سن کر اس سے بدگمان ہو جائے اور اسے لالچی سمجھ کر شادی سے ہی انکار کر دے۔ اسی لمحے امرو کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چادر سلیمانی اوڑھ کر محل میں داخل ہوا تھا اور کہاڑ جادوگر کو شرارہ کے کمرے میں جاتے دیکھ کر باہر ہی رک گیا تھا۔ اس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ پھر جب کہاڑ جادوگر وہاں سے اپنے کمرے میں گیا تو اس نے چادر اتار دی تھی۔ آؤ گلاب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، بہت دیر لگا دی، شرارہ نے مسکرا کر پوچھا۔ امرو بولا، دراصل پھلکا جادوگر میرے پیچھے پڑ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بہن روشن جادوگرنی سے شادی کر لوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ میری تم سے بات پکی ہو چکی ہے اور 2 دن بعد شادی ہونے والی ہے۔ شاید وہ تمہاری دولت ہتھیانا چاہتا تھا، شرارہ جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ تم اس کے چکروں میں نہ آنا، توبہ کرو، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میرے لیے تم اکیلی ہی کافی ہو۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بکواس کرتا ہے وہ، شرارہ گرائی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ امرو اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اس پر نہیں تم پر یقین ہے اور دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے اگر تم ضروری دکھانا چاہتی ہو تو چلو، کہیں تمہارا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں ہوتا، اگر ہوا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، شرارہ جادوگرنی نے منہ بنا کر کہا۔ امرو تو چاہتا بھی یہی تھا اور بات چھیڑنے کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ جوش میں آ کر دولت سے بھرے کمرے دکھا دے، اور وہ کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ چل دیا۔ بائیں جانب کے 5ویں کمرے کے پاس پہنچ کر شرارہ نے دروازہ کھولا اور امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کمرے میں فرش سے چھت تک سونے چاندی کی اینٹیں رکھی تھیں۔ شرارہ نے باری باری باقی 9 کمرے بھی دکھا دیے۔ امرو ہر بار بے ہوش ہوتے بچا۔ ہر کمرہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اور یہ اتنی دولت تھی کہ زنبیل میں ڈالنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے درکار تھے۔ ان کمروں کے دروازے مقفل کیوں نہیں ہیں؟ امرو نے واپسی پر اس سے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں، طلسمی بلاؤں کی وجہ سے کسی چور کے آنے کا خطرہ ہی نہیں، شرارہ جادوگرنی نے کہا۔ یہاں آج تک چوری نہیں ہوئی، ویسے بھی چور میرے باپ سے ڈرتے ہیں اور ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے۔ امرو نے سر ہلا کر دل میں اپنے آپ سے کہا، حالانکہ اس نے سب سے بڑے چور کو اپنا داماد بنانا ہے۔ کمرے میں واپس آ کر امرو پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شرارہ جادوگرنی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ امرو نے کہا، تم ٹھیک 3 گھنٹے بعد مجھے محل کے پچھواڑے میں ملنا، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہتر، شرارہ جادوگرنی نے کہا، میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ امرو نے جلدی سے چادر سلیمانی اوڑھی اور باہر نکل کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے تیسرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ امرو واپس پلٹا اور چادر اتار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ شرارہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا۔ شرارہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھر امرو نے کہاڑ جادوگر اور اس کی بیوی کے کمروں میں جھانکا، وہ بھی بے سود پڑے تھے۔ تب امرو اطمینان سے خزانے والے کمروں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور زنبیل کھول کر اس میں سونے چاندی کی اینٹیں ڈالنے لگا۔ جلد ہی اس نے تمام اینٹیں زنبیل میں بھر لی اور کمرہ خالی نظر آنے لگا۔ اسی لمحے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ امرو نے جلدی سے سلیمانی چادر اوڑھی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ کہاڑ جادوگر پیشاب کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا، مگر جب وہ خزانے والے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اسے اندر سے آنے والی آوازوں نے چونکا دیا اور اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ اندر سے بند تھا۔ وہ اور مشکوک ہو گیا۔ یقیناً کوئی اندر تھا اور وہ چور ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ کھل گیا، مگر اندر جھانکتے ہی وہ غضبناک ہو گیا۔ کمرے میں سونے چاندی کی تمام اینٹیں غائب تھیں اور چور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امرو نے سوچا کہ کہیں وہ محل کے باقی افراد کو نہ جگا دے۔
اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس نے زنبیل سے عرق بے ہوشی میں بھیگا ہوا رومال نکالا اور دروازے کی اوٹ سے نکل کر کہاڑ جادوگر کی طرف دبے پاؤں بڑھا اور پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ کہاڑ جادوگر بوکھلا گیا، مگر کوئی آواز نکالنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور کمرے کے ایک کونے میں ڈال دیا، پھر باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور دوسرے کمرے کی طرف چل دیا۔ اگلے 2-2.5 گھنٹے میں اس نے باقی 9 کمرے بھی صاف کر ڈالے اور سارا خزانہ زنبیل میں بھر کر شرارہ جادوگرنی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے شرارہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی بناؤ سنگھار کر رہی تھی، گویا امرو سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امرو نے چادر سلیمانی اوڑھی اور محل کے پھاٹک کی طرف چل دیا۔ پھاٹک بند تھا۔ امرو اطمینان سے باہر نکلا اور محل کے پچھواڑے پہنچ کر شرارہ جادوگرنی کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی شرارہ جادوگرنی وہاں پہنچ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو نے چادر سلیمانی اتار دی۔ شرارہ نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، گلاب جادوگر، کیا تم شادی کے بعد مجھے بھی غائب ہونے والا منتر بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، بلکہ آج ہی بتا دوں گا۔ تم سواری کا بندوبست کرو، سیر کے دوران تمہیں وہ منتر یاد کرا دوں گا، بہت آسان ہے۔ شرارہ جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا۔ فوراً ہی ایک طلسمی شتر مرغ زمین پر ان کے قریب اترا۔ امرو اور وہ اس پر سوار ہوئے اور شرارہ کے حکم پر شتر مرغ فضا میں بلند ہو کر ایک سمت میں اڑنے لگا۔ امرو سوچ رہا تھا کہ شتر مرغ کی پشت پر وہ شرارہ سے عیاری کر سکے گا یا نہیں۔ پھلکا جادوگر کو ہوش آیا تو خود کو بندہ پا کر پہلے تو حیران ہوا، پھر اسے گلاب جادوگر کا خیال آیا اور وہ اس کی چالاکی پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ گلاب جادوگر نے اس سے کس دشمنی کا بدلہ لیا کہ اسے بے ہوش کر کے باندھ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں بندھی رسیاں غائب ہو گئیں۔ وہ اٹھا اور کہاڑ جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا اور دربان اونگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا کہاڑ جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا کہ جا کر اسے اس کے داماد گلاب جادوگر کی بدماشی کا گلہ کرے، مگر اسے کمرے میں کہاڑ جادوگر نہ ملا۔ تب وہ باقی کمروں میں گلاب جادوگر یعنی امرو کو تلاش کرنے لگا۔ امرو وہاں ہوتا تو اسے ملتا۔ مایوس ہو کر وہ سوچنے لگا، نہ کہاڑ جادوگر ہے اور نہ ہی شرارہ اور گلاب جادوگر محل میں ہیں، وہ گئے تو گئے کہاں؟ اسی لمحے کہاڑ جادوگر ایک کمرے سے برآمد ہوا۔ وہ پھلکا جادوگر کو دیکھ کر چونکا اور سوچنے لگا، کہیں وہی تو خزانے کا چور نہیں جس نے اسے رومال سنگھا کر بے ہوش کیا ہو؟ بدماش پھلکا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، چور کے بچے۔ وہ غصے میں آتا ہوا گرایا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو کہاڑ؟ پھلکا جادوگر بھی گرایا، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ الو کے پٹھے، ایک میرا مال لوٹتے ہو، اوپر سے آنکھیں نکالتے ہو، کمینے۔ کہاڑ جادوگر غضبناک ہوتا ہوا بولا، واقعی تم پاگل ہو گئے ہو کہاڑ، میں تو ابھی ابھی باہر سے آیا ہوں اور تمہیں تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر نہ تم ملے اور نہ گلاب جادوگر اور تمہاری بیٹی شرارہ۔ پھلکا جادوگر بولا، تمہارے داماد گلاب جادوگر نے میرے ساتھ عیاری کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاڑ جادوگر قریب آتے ہوئے حیرت سے بولا، مجھے تو تمہارا داماد گلاب جادوگر کوئی عیار لگتا تھا۔ پھلکا جادوگر نے منہ بنا کر کہا، مجھے باہر لے جا کر مجھے ایک عطر دیا جسے میں سونگتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر خود کو بندھا ہوا پایا۔ کہاڑ جادوگر چونک کر بولا، مجھے بھی کسی چور نے بے ہوش کرنے کے بعد باندھ کر میری زبان میں سوئی پیوست کر دی تھی، مگر ہوش آنے پر میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کے بعد زبان سے سوئی نکال دی تھی۔ آؤ ذرا دوسرے کمرے دیکھ لیں، کہیں وہ چور سارا خزانہ ہی نہ لوٹ گیا ہو۔ خزانہ لوٹنے کی بات پر پھلکا جادوگر کو خیال آیا کہ کہیں یہ امرو کی شرارت نہ ہو۔ وہ کہاڑ جادوگر کے ساتھ چل پڑا۔ کہاڑ جادوگر نے باقی 9 کمرے دیکھے اور انہیں خالی دیکھ کر رونے لگا۔ پھلکا جادوگر نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، یہ امرو کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے، اور گلاب جادوگر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے شریف معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے 20 محل مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہاڑ جادوگر نے کہا، 20 محل؟ پھلکا جادوگر آنکھیں پھاڑ کر بولا، میں نہیں مان سکتا، مگر تم کہہ رہے تھے کہ شرارہ اور گلاب جادوگر دونوں غائب ہیں۔ کہاڑ جادوگر چونک کر بولا، ہاں، اور واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے اور تمہیں بے ہوش کرنے والا اور خزانہ لوٹنے والا امرو ہی ہو سکتا ہے۔ امرو ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اتنا بڑا خزانہ منٹوں میں غائب کر سکتا ہے۔
تمہیں فوراً اس کا کھوج لگانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ گلاب جادوگر امرو تھا اور شاید وہ شرارہ کو بھی ساتھ بھگا کر لے گیا ہو۔ پھلکا جادوگر نے تیزی سے کہا، جلدی کرو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے۔ اس نے کہاڑ جادوگر کا ہاتھ پکڑا اور محل سے باہر کی طرف دوڑا۔ باہر آ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک لمبا اور موٹا اژدہا نمودار ہوا۔ وہ دونوں اژدہے کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ادھر چلو جدھر امرو ہو، پھلکا نے اژدہے کو حکم دیا اور اژدہا فضا میں بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا۔ اژدہے کے منہ سے غضبناک پھنکاریں نکل رہی تھیں اور وہ پھنکاریں خاموشی کی فضا میں میلوں تک سنائی دے رہی تھیں۔ شتر مرغ فضا میں پرواز کر رہا تھا اور امرو شرارہ جادوگرنی کے ساتھ اس پر سوار یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چند لمحوں بعد اس نے شرارہ سے کہا، شرارہ، مجھے اس پر مزہ نہیں آ رہا، کوئی تخت بناؤ تاکہ اس پر لیٹا بھی جا سکے۔ شرارہ جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر شتر مرغ پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تخت میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ دونوں تخت پر بیٹھے تھے۔ امرو نے مسکرا کر کہا، تم بڑی زبردست جادوگرنی ہو، مگر جب تک تم غائب ہونے کا طریقہ نہ سمجھ لو مجھ سے بڑی نہیں بن سکتی۔ گلاب جادوگر، وہ طریقہ بتا دو نا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ امرو نے مسکرا کر کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غائب ہونے کا منتر جانتا ہوں، حالانکہ میں صرف سرما استعمال کرتا ہوں۔ یہ سب سرمے کی برکات ہیں۔ سرما؟ شرارہ جادوگرنی چونک کر بولی، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس سرما سامری و طلسمی ہے، اسے ڈال دیا جائے تو انسان سب کو دیکھ سکتا ہے، مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امرو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ شرارہ جادوگرنی حیرت زدہ ہو کر بولی، میں تو سمجھی تھی کہ کوئی منتر ہوگا۔ نہیں، منتر ہوتا تو سب غائب ہو سکتے تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو، بس ایک ایک سلائی آنکھوں میں لگانا پڑے گی۔ اتنا کہہ کر امرو نے زنبیل سے سرما بے ہوشی نکالا اور ایک سلائی بھر کر اس کی دونوں آنکھوں میں لگا دی۔ پہلے تو شرارہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آنکھوں میں برف ڈال دی گئی ہو، مگر پھر اس کا سر چکرانے لگا۔ گلاب، گلاب، میرا سر چکرا رہا ہے۔ شرارہ نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے کہا، یقیناً کوئی شخص تم پر جادو کر رہا ہے۔ امرو نے جلدی سے کہا، اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شرارہ جادوگرنی نے دوبارہ کوئی بات نہ کی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ امرو نے اسے سیدھا کر کے تخت پر لٹایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس نے عقب سے کسی غضبناک اژدہے کی پھنکاریں سنی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک اژدہے پر سوار دو آدمی نظر آئے۔ پہلی نظر میں ہی امرو نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ 14ویں شب کے چاند کی روشنی ان پر پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں پھلکا اور کہاڑ جادوگر تھے۔ امرو گھبرا گیا کہ اب اس کا کیا بنے گا، فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا اور ان سے فوری طور پر کوئی عیاری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے چادر سلیمانی اوڑھی اور غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے شرارہ جادوگرنی کی ناک پر بے ہوشی دور کرنے کی دوا مل دی۔ فوری اثر ہوا اور اسے ہوش آ گیا۔ وہ امرو کو نہ پا کر حیران ہونے لگی، مگر امرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے کہا، شرارہ، میں یہاں ہوں، گھبراؤ نہیں۔ میں نے غلطی سے دوسرا سرما تمہاری آنکھوں میں لگا دیا تھا۔ اپنی غلطی کا مجھے افسوس ہے۔ نہ جانے تم دل میں میرے متعلق کیا سوچتی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں گلاب جادوگر، غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر تم غائب کیوں ہو؟ شرارہ نے مسکرا کر پوچھا۔ امرو بولا، طلسمی اژدہے پر تمہارا باپ اور پھلکا جادوگر آ رہے ہیں۔ یقیناً پھلکا جادوگر نے تمہارے باپ کو میرے بارے میں بہکایا ہوگا کہ میں کوئی چور اچکا ہوں، اور تمہارا باپ ہماری تلاش میں چل دیا ہوگا۔ تم سے وہ میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم اکیلی سیر کر رہی ہو اور میں اپنے گھر شادی کی تیاری کرنے گیا ہوا ہوں۔ ممکن ہے پھلکا جادوگر مجھ پر بھی کوئی الزام لگائے، مگر تم بدگمان نہ ہونا، سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں گلاب جادوگر، شرارہ جادوگرنی نے کہا اور مڑ کر کچھ فاصلے پر آتے ہوئے اژدہے کو دیکھنے لگی۔ اژدہا پوری رفتار سے اڑا چلا آ رہا تھا۔ جلد ہی وہ تخت کے قریب پہنچ گیا۔ تخت پر شرارہ جادوگرنی بیٹھی تھی۔ اسے تنہا دیکھ کر پھلکا جادوگر چونکا اور کہاڑ جادوگر سے بولا، شاید وہ عیار گلاب جادوگر فرار ہو چکا ہے۔ تمہاری بیٹی تو تنہا ہے۔ میں پہلے بھی یقین رکھتا تھا کہ میری بیٹی کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، کہاڑ جادوگر نے فخر سے کہا۔ اژدہا تخت کے بالکل قریب پہنچ گیا تو کہاڑ جادوگر نے شرارہ سے کہا، شرارہ بیٹی، تم اس وقت کیا کرتی پھر رہی ہو اور گلاب جادوگر کہاں ہے؟ شرارہ بولی، مجھے تو وہ صرف یہ بتا کر گیا تھا کہ وہ شادی کی تیاری کرنے گھر جا رہا ہے۔
مگر اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ پھل کا جادوگر غرایا، گلاب جادوگر چور اور بدماش عیار ہے۔ بکواس بند کرو پھل کا، شرارہ جادوگر نے غرائی۔ تم نے اس پر کوئی الزام لگایا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ کہاڑ جادوگر جلدی سے بولا۔ شرارہ جادوگر نے تمیز سے بات کرو، وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمیں خواہ مخواہ دولت کا چکمہ دیا تھا، حالانکہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، وہ چور، ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ ابا جان، آپ اس مردود پھلکا کے بہکانے میں آ گئے، شرارہ غصیلے لہجے میں بولی۔ شرارہ، اگر تمہارے باپ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اس بدتمیزی کی ابھی سزا دے دیتا۔ پھلکا جادوگر دھاڑا۔ امرو نے آہستہ سے شرارہ کے کان میں کہا، فکر نہ کرو، میں ابھی اس مردود کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ سب اسی کی شرارت ہے۔ شاید اس نے تمہارے باپ کی دولت لوٹ لی ہے اور الزام مجھ پر لگانے آ گیا ہے۔ شرارہ، گلاب جادوگر اصل میں امرو عیار ہے اور اس نے میری ساری دولت لوٹ لی ہے، کہاڑ جادوگر بولا۔ امرو نے فوراً شرارہ کے کان میں کہا، سن لیا تم نے؟ کیا برا الزام لگایا ہے اس نے؟ بکواس کرتا ہے ابا جان۔ شرارہ نے کہاڑ جادوگر سے کہا، مجرم یہ خود ہے، اس نے ہی آپ کا مال لوٹا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے امرو نے آگے بڑھ کر پھلکا جادوگر کی ناک پر بے ہوشی کی دوا مل دی۔ وہ بے ہوش ہو کر اژدھے کی پشت سے لڑک گیا اور ہزاروں فٹ کی گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ تمہارا الزام سن کر پھلکا جادوگر نے خودکشی کر لی ہے، امرو نے شرارہ کے کان میں کہا۔ دیکھا ابا جان، اس نے خودکشی کر لی ہے، اگر سچا ہوتا تو اس الزام کی تردید کرتا، شرارہ نے جلدی سے کہا۔ کہاڑ جادوگر نے نیچے جھانکا۔ پھلکا جادوگر چیختا چلاتا زمین کی طرف گرتا چلا جا رہا تھا۔ واقعی تم درست کہتی ہو بیٹی، کہاڑ جادوگر اس بار نرم لہجے میں بولا۔ واقعی وہ جھوٹا تھا اور اس نے مجھے گلاب جادوگر کے خلاف بہکا دیا تھا، تم سے میں سخت شرمندہ ہوں، امرو نے شرارہ کے کان میں کہا۔ ممکن ہے تمہارا باپ شرم کے مارے خودکشی کر لے، اسے مرنے سے منع کر دو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے صفوف بے ہوشی کی جھٹکی لی اور کہاڑ جادوگر کی ناک پر لگا دی۔ وہ بے ہوش ہو کر اژدھے کی پشت سے پھسلا اور زمین کی طرف گرتا چلا گیا۔ اژدھا فوراً ہی غائب ہو گیا۔ شرارہ جادوگر نے گھبرائی، اس نے کہاڑ جادوگر کو بچانے کے لیے ایک منتر پڑھنا چاہا، مگر امرو نے جلدی سے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں بچ سکے گا، یا تو تم پہلے ہی اسے منع کر دیتی۔ پھلکا جادوگر اور کہاڑ جادوگر کے جسم نیچے گہرائی کے اندھیروں میں غائب ہو چکے تھے۔ شرارہ جادوگرنی بے اختیار رونے لگی۔ امرو نے چادر سلیمانی اتاری اور نمودار ہو کر بولا، صبر کرو شرارہ، صبر کرو، تمہارے باپ کو اس کے لالچ کی سزا مل گئی ہے، اس میں ہم دونوں میں سے کسی کا قصور نہیں۔ یہ لو رومال، آنسو صاف کر لو۔ امرو رومال اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے خود ہی اس کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر پھر اس نے رومال اس کی ناک پر رکھ کر دبا دیا۔ عرق بے ہوشی میں بھیگا ہوا رومال تھا۔ شرارہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ امرو نے اسے آرام سے تخت پر لٹا دیا اور تخت کو طلسم سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ہوائی تخت طلسم کی حدود سے نکل آیا۔ اب وہ امرو کے ملک میں اڑ رہا تھا۔ اپنے شہر کے باہر امرو نے تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور دافع بے ہوشی کی دوا شرارہ کی ناک پر مل دی۔ وہ ہوش میں آئی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ امرو نے چادر سلیمانی اوڑھ لی تھی اور تخت سے نیچے کھڑا تھا۔ گلاب جادوگر، کیا تم یہاں موجود ہو؟ شرارہ نے پوچھا۔ ہاں شرارہ، امرو بولا، مگر میں گلاب جادوگر نہیں، امرو عیار ہوں۔ مجھے طلسم سے نکلنے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں چاہتا تو تمہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر سکتا تھا، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تم جادوگری سے توبہ کر لو، ورنہ اس تخت پر تم واپس جا سکتی ہو۔ شرارہ جادوگرنی بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اسے کیا جواب دے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، امرو، اگرچہ تم نے مجھے مسلسل دھوکہ دیا اور شاید میرے باپ کو بھی تم نے دھکا دے کر اژدھے سے گرایا تھا، مگر میں تمہاری ہمت، عیاری اور شرافت کی قائل ہو چکی ہوں، اس لیے مجھے تمہاری بات منظور ہے، میں جادوگری سے توبہ کرتی ہوں۔ امرو عیار نے یہ سن کر سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ شرارہ نے اسے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ امرو نے اسے ساتھ لیا اور پیدل ہی شہر کی سمت چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرے ہی دن دربار حمزہ میں جا کر شرارہ سے شادی کر لی۔ ختم شد۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔